آج ہم جو ہے وہ امام احمد بن ابن حنبل کے بارے میں بات کریں گے، لیکن ہم اور ہماری سسٹر اسماء اسلم اس کے بارے میں بات کریں گی، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا ریویژن کرنا چاہتی ہوں کہ جو ہم اتنے 3-4 دن سے فقہ کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں، تو ہمارا تھوڑا سا دوبارہ اس کا ایک ریویژن ہو جائے کہ فقہ ہے کیا اصل میں۔ فقہ ہماری ایک اگر لفظی معنی میں دیکھیں تو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کو یا گہری سوچ سمجھ کو کہتے ہیں، اور فقہ کی اگر ہم علماء کرام کے حساب سے تعریفیں دیکھیں تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ قواعد اور احکامات ہیں جن کے ذریعے شریعت کی باریکیاں یا جزوی احکام کو تفصیلی دلائل سے اخذ کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہم ائمہ کے بارے میں اماموں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں، ان کی کاوشوں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں، تو ان کی بارے میں سن کے روز واقعی ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور احساس ہوتا ہے کہ یہ واقعی امت کے محسنین ہیں کہ انہوں نے اپنی روزی روٹی کی فکر نہیں کی ہماری طرح، بلکہ دین کا علم حاصل کیا، اس کو لوگوں تک پہنچایا اور اس میں ایک کمال حاصل کیا۔ اور اگر آپ میں فقہ کے بارے میں پڑھ رہی تھی خود، تو یہ مجھے بہت ایک انٹرسٹنگ بات لگی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ایک ایسی قوم، ہم خود جانتے ہیں کہ جو عرب تھے جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، وہ کوئی پڑھی لکھی قوم نہیں تھی، ان کے پاس کوئی اپنی تہذیب نہیں تھی، کوئی بڑی روم کی طرح یا اس زمانے کی جو بڑی سلطنتیں تھیں، ایک کلچرڈ لوگ نہیں کہلاتے تھے وہ لوگ، کہ ان کی اپنی علمی روایات یا ان کی یونیورسٹیز اور اس طرح کی کوئی چیزیں ان کے پاس نہیں تھیں۔ بالکل صحرا میں رہتے تھے، اونٹوں پر سفر کرتے تھے، ادھر ادھر سے جو کچھ مل جاتا تھا وہ کھا پی لیتے تھے، لیکن انہوں نے دین کا جب علم حاصل کیا اور سمجھ حاصل کی تو دنیا کی تہذیبوں کو اور سارے جو نظریات تھے اس زمانے میں ان ہر چیز کو متاثر کیا اور سرے سے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ دنیا ان لوگوں سے متاثر ہوئی لیکن یہ دنیا سے متاثر نہیں ہوئے۔ یہ اور اگر ہم غور کریں تو یہ سارا اثر، ساری تاثیر اصل میں پیدا کہاں سے ہوئی؟ یہ قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح کے ان اصولوں سے پیدا ہوئی، جس میں بہت بڑا حصہ علماء کا اور فقہ کے اصولوں کا ہے۔ اچھا، ایک بات مجھے اور بھی لگ رہی تھی کہ جب اسلامی فقہ کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی یونیک چیز اگر آپ دنیا کے دوسرے قوانین کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر آپ امریکن یا یورپین لاز کو دیکھیں، ہم یہ امریکہ میں رہتے بھی ہیں، اگر یا کوئی اور ماڈرن لاز کو دیکھیں، اگر ہم جو دنیا میں جہاں بھی قانون پائے جاتے ہیں، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی لاز بنائے گئے ہیں وہ یا تو کسی پارلیمنٹ میں یا کوئی عدالت نے یا کسی اسپیشل کسی ادارے نے بنائے ہیں، کسی بادشاہ نے یا کسی کوئی جو بڑا حاکم ہوتا ہے، رولر ہوتا ہے، اس نے کوئی آرڈیننس جاری کیا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ زیادہ تر قوانین دنیا میں اسی نوعیت کے ہیں، لیکن جب اسلامی فقہ کی یا اسلامی قانون کی ہم بات کرتے ہیں تو نہ وہ کسی بادشاہ کا یا فرمان روا کا کوئی عطا کردہ قانون ہے، نہ کسی رولر کا یا کوئی سربراہ مملکت کا یا کسی وزیر اعظم کا جاری کردہ آرڈیننس ہے۔ آپ کسی بھی فقہ مسلک کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، جیسے ہم امام مالک کی موطا کی بات بھی کر رہے تھے یا اور بھی جو دوسری کتابیں ہیں، کہ حتیٰ کہ خلفائے راشدین کو بھی ہم دیکھیں گے، ان کے دین اور علم کا جو معاملہ تھا تو وہ ان کی بھی کوئی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ ان سے زیادہ خدا ترس اور عادل حکمران تو شاید دنیا نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن یہ قانون ان کا بھی عطا کردہ نہیں ہے۔ یعنی فقہ کی کوئی بھی کتاب جو ہے جس پہ مسلمان آج عمل کرتے ہیں وہ کسی بھی پارلیمنٹ کی دی ہوئی نہیں ہے۔ ہم سادہ سی اگر مثال لے لیں کہ نماز پڑھتے وقت اگر ہم دیکھیں تو آس پاس دیکھیں، کچھ نمازی رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کچھ نہیں اٹھاتے، کچھ لوگ آمین زور سے کہتے ہیں، کچھ آہستہ سے کہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ آمین آہستہ سے کہتے ہیں یا زور سے کہتے ہیں وہ اس لیے ایسا نہیں کرتے کہ کسی پارلیمنٹ یا لا کی وجہ سے کسی ایسی چیز ہے، کوئی گورنمنٹ نے یا کسی شخص نے ان کو بتایا ہوا ہے۔ تو اگر ہم اس کی سمرائز میں اس کو کرنا چاہوں تو یہ کہ غور کرنے پہ یہی پتہ چلتا ہے کہ تاریخ اسلام کے جو شروع کے اسپیشلی جو 1200 سال تک جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں آپ کو فقہ کی کوئی ایک بھی کتاب ایسی نہیں ملے گی جو کسی حکمران یا کوئی سرکاری یا گورنمنٹ کی کوئی انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا ہے، اس نے جو قانون لکھا ہے اس حساب سے۔ تو جس زمانے میں لوگوں نے فقہ کے اصول جمع کیے یا ان کو لکھا تو یہ ایک زندہ قانون کے طور پہ لکھا، بلکہ یہ فقہ اہل علم کے لکھنے سے پہلے ہی مسلمانوں کی زندگی میں نافذ تھا۔ امام مالک نے جب موطا لکھی تو اس میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ پہلے سے لوگوں کی زندگیوں میں جاری تھے۔
اگرچہ کچھ احکام ایسے تھے جو بڑے پیمانے پر لوگوں کی زندگی میں جاری نہیں تھے، لیکن وہ امام مالک کے کتاب لکھنے کے بعد جاری ہو گئے۔ اس لیے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی دینی یا اخلاقی کمزوری کی وجہ سے اپنے جو شرعی قوانین ہیں یا فقہی قوانین ہیں ان پہ کبھی کسی ایک پہلو پہ عمل کیا، کسی پہ نہیں کیا اور کچھ چھوڑ دیا، اپنی کمزوری دکھائی۔ لیکن افراد کی اس کمزوری سے کبھی قانون یا اسلامی فقہ کبھی کمزور نہیں پڑا۔ یہ ایسی خصوصیت ہے جو ہر شخص کو نظر آ سکتی ہے اور ہر شخص اس کا اندازہ کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے اسلامی قانون یا اسلامی فقہ دنیا کے تمام قوانین سے ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، ایک یعنی آپ کو ایک ٹاپ آف دا لسٹ نظر آتا ہے۔ تو آج میں اپنی بہن اسما اسلم کو دعوت دوں گی کہ وہ امام احمد بن حنبل کی کاوشوں اور ان کی خدمات کے بارے میں ذکر کریں اور ان کو ہمارے لیے ہائی لائٹ کریں۔ اسما، آپ اگر اپنے آپ کو میوٹ کر لیں پلیز۔ جی ہیلو، جی جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی بالکل۔ اوکے، چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم چلتے ہیں۔ جزاک اللہ مدیحہ۔ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انت اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین۔ دعاؤں کے بعد میں سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں۔ میری ساری پیاری پیاری بہنیں جو یہاں جمع ہیں ان سب کی خدمت میں بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اور ہم سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اپنی تمام تر نعمتوں اور رحمتوں کے ساتھ زندہ رکھیں، آمین۔ تو اب ہم لوگ اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ سب لوگ درود شریف پڑھ لیں، اپنے کنیکشن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اسٹرانگ کر لیں، اور پھر ہم اس بار پہلے درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنا پروگرام باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جی، جیسا کہ ماشاءاللہ سے آج ہمارا چوتھے امام کا دن ہے۔ ہمارے جو 4 امام ہیں ان میں سے ہم سب لوگ 3 اماموں کو تھوڑا بہت جو قصے ہیں، تھوڑی بہت جو ان کے معاملات تھے، جو ان کی خدمات تھی، ان کے بارے میں ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور ہماری بہنوں نے اس میں بہت تعاون کیا ماشاءاللہ۔ نادرہ انصاری، روبینہ علی اور سیما، ان لوگوں نے بڑی محنت سے ہمیں ان تینوں سے روشناس کرایا، امام ابو حنیفہ سے، امام شافعی سے اور امام مالک سے، ہے نا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی امام احمد بن حنبل پڑھیں گے نا۔ اور اس کے بعد دیکھیے جب ہم سب یہ سارا پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں تو ماشاءاللہ آپ سب لوگ جو اتنے ذوق و شوق سے یہاں اکٹھا ہو رہے ہیں اور چیزوں کو سمجھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو یہ بات ہم سب کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ کس طرح یہ چاروں امام آپس میں کنیکٹ تھے نا، اور ان کا کوئی آپس میں کوئی ایسی فقہی اختلاف تھے لیکن اس طرح کے اختلافات نہیں تھے جو اس امت نے بدقسمتی سے اپنا لیے ہیں۔ تو ہم سب لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم وہ رویہ اختیار کریں جو امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا آپس میں تھا، کہ ان کی اختلافات تھے لیکن وہ پیار اور محبت کے ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے کٹر مخالف نہیں بنتے تھے، اس طرح کی حرکتیں وہ نہیں کرتے تھے۔ تو جب ہم ان کے فقہ کو فالو کر رہے ہیں، ان اماموں کے فقہ کو فالو کر رہے ہیں، تو ہم سب کو ان اماموں کے کردار اور عادات کو بھی فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ آج ہم سب لوگ سوچیں گے کہ ہم کیسے ان کو فالو کریں اور کس طرح۔ اور اس کے بعد ہم یہ ہے نا، تو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام نیک ہستیوں کو، ان تمام روشنی کے میناروں کا جو کردار تھا، جو ان کا رویہ تھا، جو ان کی خدمات ہیں دین کے لیے، ان کا کچھ عشر عشیر، اور عشر عشیر تو شاید بہت بڑا حصہ میں نے کہہ دیا، ان کا ہمیں ذرہ بھی مل جائے تو شاید ہم سب کے نصیب سمجھ جائیں اور اس پوری امت
یہ پوری امت جو زوال کا شکار ہو گئی ہے شاید پھر سے سر اٹھا کے جینے کے قابل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اور حدیث سے میں اپنے پروگرام کا آغاز کرتی ہوں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی گئی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کتنی زیادہ انہوں نے احادیث روایت کی ہیں، اصحاب صفہ میں سے تھے. اور تو انہوں نے ایک بڑی اچھی حدیث روایت کی ہے، اور بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن میں یہ ایک حدیث جو آپ کو سنا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان تشریف لائے اور اس کے بعد فرمایا کہ سلام ہو تم پر، اگر اللہ چاہے تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں. میری آرزو ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آرزو ظاہر کی کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے. اور صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ تو میرے اصحاب ہو، اور میرے بھائی تو وہ ہیں جو ابھی اس دنیا میں نہیں آئے. اس حدیث کو ہم تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں اور دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وش ہے کہ میں ان بھائیوں کو دیکھوں اپنی. تو ہم اپنے اراؤنڈ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں اور سوچیں کہ ہمارے اراؤنڈ، ہمارے ماحول میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے ہم کہہ سکیں کہ ہاں رسول اللہ نے ان کو دیکھنے کی خواہش کی ہوگی، اور ہاں ان میں یہ رسول اللہ کے بھائی ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہم سوچیں اگر ہمیں اپنے اراؤنڈ ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا تو ہمارے لیے یہ تو بڑی فکر کی بات ہے کہ رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی ہیں، اور ہم ان چیزوں سے، اس کردار سے خالی ہیں جو بھائی ہونے کے لیے ضروری تھا. اور بھائیوں کے لیے دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی اچھی چیز ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ میرے دوست، بلکہ بھائی سے خاص رشتہ ہوتا ہے، انسان کا خونی رشتہ ہوتا ہے. بھائی کے رائٹس اور زیادہ ہوتے ہیں دوست کے مقابلے میں. اور کسی کی کہاوت ہے نا کہ دوست ہیرا ہے اور بھائی جو ہے وہ کیا ہے، وہ سونا ہے. ہیرا ٹوٹ جائے تو اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اور سونا ٹوٹ جائے، پھوٹ جائے، آگ میں جل جائے تب بھی اس کی ویلیو برقرار رہتی ہے، اور تب کے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ کندن بن جاتا ہے. اور پھر رسول اللہ نے یہی کہا کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. کیسے بھائی چاہیے تھے رسول اللہ کو، کیسے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور کون ہے جو ان کے بھائی کے درجے کو پہنچ سکتا ہے؟ کون ہے وہ ہارون جو موسیٰ کا بھائی بن سکتا ہے اور موسیٰ کے اس کے کاموں میں شریک ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے لیے بہت سوچنے کی باتیں ہیں کہ ہمیں اپنے اراؤنڈ اگر کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا تو بہت فکر کی بات ہے، اور اگر نظر آ رہا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. ہمیں ایسے لوگوں کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہیے، ان کے کردار کو دیکھنا چاہیے، ان کی باتوں کو سننا چاہیے. اور ابھی جب ہم یہ اپنے 3 اماموں کے قصے پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی کا، تو مجھے لگا اور آپ کو بھی لگے گا کہ کہیں یہی وہ لوگ تو نہیں تھے جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ میرے بعد آئیں گے. کیا یہ لوگ رسول اللہ کے بھائی تھے؟ یقیناً اگر ہم ان کا کردار دیکھیں تو ہمیں لگے گا کہ ہاں شاید یہ وہی لوگ تھے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو وہ میرے بھائی ہوں گے اور میں ان کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہوں نا. تو اب ہم اپنے آج کے پروگرام کے حساب سے ظاہر ہے کہ ہمیں امام احمد حنبل کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا ہے. ان کے ساتھ ساتھ سارے ہی فقہ کا تھوڑا بہت سارے امہ کا آ جاتا ہے قصہ، لیکن بیسیکلی ہم انہی کو فوکس کر رہے ہیں. تو حضرت امام احمد حنبل جو ہیں ان کا جو ہے ایک بڑا خاص مقام ہے، اور جب ہم آگے جیسے جیسے پڑھتے چلے جائیں گے تو ان کی شخصیت جب کھل کے سامنے آئے گی نا تو ہمیں لگے گا کہ وہ کس قدر جری، کس قدر بہادر اور کتنے ڈٹ جانے والے تھے، دین کے لیے کتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں. تو ان کے بارے میں مختلف جو اسکالرز ہیں انہوں نے رائے دی ہے. اور ایک امام ہیں امام علی بن المدینی، وہ حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں فرماتے ہیں. اور حضرت امام جو ہیں یہ علی بن المدینی جو ہیں وہ حضرت حسن بصری اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دوستوں میں سے کہیے یا قریب ان کے رہنے والے تھے نا. تو وہ فرماتے تھے کہ اللہ نے اس دین کو 2 آدمیوں کے ذریعے عزت بخشی، تیسرے کے بغیر. ایک حضرت ابو بکر جب یوم ردت میں ان کو یوم ردت کے وقت، اور دوسرے احمد بن حنبل یوم الحمنہ میں. حمنہ کا مطلب ہوتا ہے ٹیسٹ، فتنہ.
اور جو حضرت ابو بکر کا کہا کہ یوم ردت، تو ہم سب کو پتہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر اقتدار میں آئے، جب وہ خلیفہ نامزد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، لیکن کتنے فتنے برپا ہوئے تھے. ہم ہسٹری کے اس پہلو میں جا کے دیکھیں کہ دیکھیے مرتدین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے کہ ہم تو زکوٰۃ نہیں دیں گے. جھوٹے نبی آ گئے سامنے کہ ہم تو خود نبی ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اتنی وقت حاصل ہے، لوگ تو ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، انہوں نے تو سلطنت بنا لی، تو ان کو لگا کہ اگر ہم بھی نبی بن کے کھڑے ہو گئے تو شاید ہمیں بھی یہ ساری قدر و منزلت حاصل ہو جائے گی. اور وہ یہ بھول گئے کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، سچے نبی تھے، اور ان کے پاس ایک کردار تھا، وہ کوئی جادو نہیں تھا جس سے انہوں نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا. تو یہ بڑے بڑے مسائل تھے جو حضرت ابو بکر کے سامنے تھے. اور ہم سب پھر وہی تھوڑا سا جب ذہنوں کو اپنے پیچھے لے کے جائیں ہسٹری میں، اور اس لمحے کا تصور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اور اسلامی سلطنت جو بہت نوزائیدہ ہے، 10 سال تو ہوئے صرف مدینے کی ریاست کو قائم ہوئے نا، اور کتنے بھانت بھانت کے لوگ ہیں اس ریاست میں، ان کو سب کو اکٹھا رکھنا ہے اور دین کو پھیلانا بھی ہے. اور پھر رسول اللہ کی انتقال کی خبر سن کے جو لوگ جذباتی ہو جائیں گے، اس ساری چیزوں سے نمٹنا اور اس کے بعد یہ سارے معاملات نمٹانا. تو اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق کا بہت بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو انہوں نے ان سارے معاملات کے ساتھ ساتھ جو منکرین زکوٰۃ تھے ان سے بہت انہوں نے کہا میں ان سے جہاد کروں گا، اور ان سے اگر وہ رسول اللہ کے زمانے میں رسی کا ایک ٹکڑا بھی دیتے تھے تو بخدا میں ان سے وہ لے کے رہوں گا. اور انہوں نے کیوں کرا انہوں نے حضرت ابو بکر نے ایسے؟ کیونکہ زکوٰۃ تو ایمان کے، ہمارے اسلام کے 5 پلرز میں سے ہے، ہمارے ایمان اس پہ قائم ہے. ہمارے قرآن میں بار بار نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے. تو آج حضرت ابو بکر کی دور رس نگاہوں نے دیکھ لیا کہ اگر آج لوگ منکرین زکوٰۃ ہو رہے ہیں تو کل نماز سے انکاری ہو جائیں گے، پرسوں کہہ دیں گے ہمیں حج نہیں کرنا، کسی اور دن کہہ دیں گے کہ ہمیں اب جہاد نہیں کرنا. تو انہیں تو پورا کا پورا دین نافذ کرنا تھا اور اس کی حفاظت بھی کرنا تھی. تو انہوں نے یہ سارے کام کیے. تو علماء بتاتے ہیں کہ ان کا درجہ بہت بڑا ہے. اور اس کے بعد جو وہ عالم کہتے ہیں، امام علی بن المدینی نے کہا کہ امام احمد حنبل یوم الحمنہ کے دن کہ جب ان کے اوپر ٹیسٹ آیا، کون سا ٹیسٹ آیا تھا امام احمد حنبل پہ؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ قرآن کو خلق قرآن، فلان خلق ہے، اللہ کا خلق اللہ ہے، خلق اللہ نہیں ہے. تو احمد بن حنبل اس کے آگے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے وہ ساری مصیبتیں اٹھائیں جو ہم ابھی آگے جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ. تو وہ اس کے بعد دیکھیے ایک اور ہیں امام احمد اسحاق بن رباحی ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے امام ہیں، اور یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام احمد نے قربانی دے کر ہمارے دین کو بچا لیا. اور اس کے بعد دیکھیے ایک اور شیخ نے فرمایا، اور یہ بہت خوبصورت بات ہے، اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے فرمایا کہ جو سنت سے پیار کرتا ہے وہ احمد بن حنبل سے پیار کرتا ہے، اور جو احمد سے نفرت کرتا ہے وہ سنت سے نفرت کرتا ہے. تو کتنے وہ سنتوں پہ عمل کرنے والے تھے کہ ان کی شناخت بن گئی. تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام الجماعت اہل سنت، امام اہل سنت والجماعت. اور یہ ان کا نک نیم تھا، جیسے حضرت امام ابو حنیفہ کا نک نیم تھا نا کہ امام اعظم، ایسے ہی ان کا نک نیم تھا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ان کی بایوگرافی تھوڑی سی دیکھتے ہیں کہ وہ کب پیدا ہوئے اور کس طرح کے حالات میں رہے اور کیا ہوا نا. تو مفسرین اور مورخین یہ بات بتاتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل جو تھے وہ خالصتاً عرب نسل کے تھے، اور ان کا تعلق عربوں کے مشہور قبیلے شیبان سے تھا. اور یہ جو شیبان قبیلہ تھا، یہ جو تھا، یہ سمجھے کہ اس کے موسٹ لوگ جو تھے وہ آرمی میں ہوتے تھے اور وہ اپنے لوگوں کی جانوں کی حفاظت کرتے تھے. تو ان کی ایک بہت ویلیو تھی عرب. تو ان کا تعلق اس قبیلے سے تھا، اور یہ قبیلہ جو تھا اپنی ان ساری خدمات کی وجہ سے پورے عرب میں بہت مشہور تھا نا. تو جب یہ لوگ اس طرح سے تھے، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ان کا قبیلہ مشہور تھا اور اس طرح کی چیزیں تھیں، لیکن امام احمد حنبل نے کبھی اپنے قبیلے کا نام
استعمال اس طرح سے نہیں کیا جس طرح لوگ اپنی شخصیت کو بنانے میں استعمال کرتے ہیں کہ ہم فلاں طریقے سے بلانگ کرتے ہیں اور اس چیز کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں. بلکہ ایک دفعہ جب کسی نے ان سے کہہ دیا کہ آپ تو فلاں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ تو خالص عرب ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم تو بہت مسکین لوگ ہیں اور اللہ بڑا ہے. تو اس طرح کی باتوں کو وہ بہت ڈسکریج کرتے تھے. تو دیکھیے امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ 164 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے. اور یہ جو ہے مورخین بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہوا تھا کہ جو یہ ان کا قبیلہ تھا تو وہ جب اسلام نہیں آیا تھا اور جہالت کے دور میں وہ کیا تھے کہ وہ عراق کے قرب و جوار میں رہتے تھے. پھر جب حضرت عمر کے زمانے میں جو ہے بصرہ شہر تعمیر ہوا تو پھر کیا ہوا کہ یہ لوگ بصرہ آ گئے. اور حضرت امام حنبل کے جو دادا تھے اور امام احمد حنبل کے جو نانا تھے, یعنی کہ ان کے پیرنٹس کے سارے پیرنٹس جو تھے, یعنی کہ دونوں نانا بھی اور نانا نانی بھی اور دادا دادی بھی, وہ دونوں کہاں, وہ چاروں کے چاروں کہاں آ کے بس گئے, وہ سب کے سب بصرہ آ کے بس گئے. اور یہیں پہ جو بصرہ میں جو ہے ان کے یہیں پہ پیدائش بھی ہوئی ہے ان کی. اچھا, پھر اس کے بعد دیکھیے اس خاندان کی جو ایک خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ خاندان جو تھا ان کا, جو امام احمد حنبل کا, وہ امویوں کے عہد میں ان کے دادا گورنری پہ فائز تھے, یعنی کہ ایک خاص قسم کا ان لوگوں کو پروٹوکول حاصل تھا کیونکہ یہ لوگ قریب تھے اور حکومت کے ساتھ کوئی نہ کوئی کام کر رہے تھے. تو کام وہ ان کے دادا جو تھے وہ اموی حکومت کے ساتھ کر رہے تھے, اس میں گورنر تھے. لیکن جب عباسی حکومت چلی, یہ بات ہم سب کو پتہ ہے نا کہ کس طرح جب اقتدار کی جنگ شروع ہوئی اور اموی بصرہ اقتدار آ گئے, اس کے بعد امویوں سے انتقام لینے کے لیے عباسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کہلاتے تھے اپنے آپ کو, جب ان کی حکومت قائم ہوئی, انہوں نے اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی تو ان کے دادا جو تھے وہ کیا ہوا کہ وہ ان کے حامی بن گئے پھر عباسیوں کے نا. اور اس کے بعد وہ ان کے حامی بن گئے. اور پھر جب عباسی حکومت جو تھی وہ قائم ہو گئی, تو جب عباسی حکومت قائم ہو گئی تو امام احمد بن حنبل کا ایک خاص تعلق رہا اس خاندان سے, یعنی عباسی خاندان سے, اور وہ کوئی نہ کوئی خدمت اس میں عباسی حکومت میں کوئی نہ کوئی کام کر رہے تھے. اور اس کے بعد دیکھیے کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کے جو چچا تھے وہ گورنر کو شہر کی خبریں پہنچاتے تھے. جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ تھوڑی بہت اس طرح کی چیزیں ہر جگہ ہوتی ہیں اور پوچھ گچھ ہوتی رہتی ہے, اور حکمرانوں کو حال پتہ کرنا ہوتا ہے کہ ان کے مخالفین تو نہیں اکٹھا ہو رہے شہروں میں, یا ان کے متعلق کیا باتیں ہو رہی ہیں تاکہ وہ اپنے سارے معاملات کو اچھا کر سکیں. تو وہ یہ خبریں پہنچایا کرتے تھے نا. تو ایک دفعہ وہ گورنر ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ان کے چچا سے کہا کہ تم نے جو ہے نا ابھی تک مجھے خبریں نہیں پہنچائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو خبریں پہنچا دی تھی. تو اس وقت احمد بن حنبل جو تھے وہ چھوٹے تھے, تو ان کے چچا نے کہا میں نے تو اپنے بچے احمد سے خبریں پہنچوائی تھی. اور پھر انہوں نے احمد بن حنبل کو پکڑا اور پھر پوچھا کہ میں نے تمہیں خبریں دی تھی تو کیا تم نے وہ امیر کو نہیں پہنچائی. تو احمد بن حنبل نے جو جواب دیا, دیکھیے وہ اس وقت بہت چھوٹے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں خبریں لے کر آ رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ اللہ نے تو تجسس سے منع کیا ہے اور ہم نے اسے اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیا ہے, چنانچہ میں نے خبروں کا سارا پلندہ دجلے میں پھینک دیا. سبحان اللہ. تو بغداد کے گورنر نے جب یہ سنا تو اس پہ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوگی. دیکھیے اس وقت لوگوں کا ایمان ایسے ہی تھا کہ ذرا سی بات پہ ان کا دل جو تھا نا بالکل اللہ کی طرف رجوع کر جاتا تھا. تو ان کو اس کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, اور اس نے کہا افسوس ہم تو اس لڑکے سے بھی گئے گزرے ہیں کہ اس کمسنی کے عالم میں بھی اللہ سے خوف کھاتا ہے, اور ہم ہیں کہ احکام الہی کی خلاف ورزی میں شب و روز بے دھڑک مصروف ہیں. افسوس صد افسوس, افسوس صد افسوس. تو یہ ان کے خاندان کا ہلکا سے تعارف تھا جو میں نے آپ سب کے سامنے رکھ دیا کہ کس طرح ان کے پیرنٹس جو تھے بصرہ میں آ کے آباد ہوئے, پھر کس طرح بصرہ سے جو ہے وہ لوگ بغداد آئے نا. اچھا, اب دیکھیے کہ اب جب امام احمد حنبل پیدا ہوئے 168 میں ہجری میں نا, تو پھر کیا ہوا کہ کہتے ہیں کہ حضرت امام احمد حنبل کے جو والد تھے وہ آپ کے پیدا ہونے کے 2 سال بعد ہی انتقال کر گئے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں 2 سال بعد, کچھ لوگ کہتے ہیں 3 سال کے بعد نا.
تو وہ انتقال کر گئے. اور احمد بن حنبل کے والد جو تھے وہ سپاہی تھے, کیونکہ ان کے خاندان میں سب کا کام یہی تھا, تو وہ بھی ایک اچھے سپاہی تھے اور بہت اچھے پوسٹ پہ تھے. لیکن جب وہ مر گئے تو ان کی امی جو تھی وہ سمجھے اکیلی رہ گئی. اور امام احمد حنبل ظاہر ہے کہ بہت چھوٹے تھے اور انہوں نے بہت مشکلوں میں وقت گزارا. اور پھر یہیں سے ہمیں ان کی امی نظر آتی ہے امام احمد حنبل کی, کہ وہ کیا چیز تھی. اور ہم سب لوگ دیکھیے ابھی امام شافعی کو پڑھ کر آئے ہیں, اور امام مالک کو پڑھا, اور امام ابو حنیفہ کو. تو امام شافعی اور امام مالک کے ساتھ بھی ہم نے یہی دیکھا کہ ان کی تربیت میں ان کی ماؤں کا بہت ہاتھ تھا, اور ان کی والدائیں جو تھیں وہ بھی سنگل پیرنٹ تھی, جسٹ لائک امام احمد حنبل کی والدہ نا. تو امام جو مورخین یہ بات بتاتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کی والدہ کا نام جو تھا وہ کیا تھا, صفیہ بنت میمونہ بنت عبد الملک. اور ظاہر ہے کہ جب ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا تو کیا ہو گئی, وہ سنگل پیرنٹ ہو گیا. اب انہیں حضرت امام احمد بن حنبل کی پرورش بھی خود کرنی ہے اور آگے کے معاملات بھی خود دیکھنا ہے. اب ہم لوگ ذرا سا یہ سوچیں کہ دیکھیے سنگل پیرنٹ ہونا, ہم لوگ سنگل موم, ہم لوگ کتنا یہ ورڈ یہاں سنتے ہیں اور اس کو کتنا اسٹریس مانا جاتا ہے, لوگ کتنی سمپیتھی کرتے ہیں, اور وہ بیچاری سنگل موم ہے نا. وہ لوگ بھی سنگل مومس تھے, اور ہم آج کی سنگل موم کو اور اس وقت کی سنگل مومس کو کمپیئر کر کے دیکھیں تھوڑا سا, یقیناً حالات بہت مختلف ہیں, لیکن پھر بھی کسی حد تک کچھ چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں. تو ہم کیا دیکھتے ہیں, ایک تو مجھے ہم سب لوگوں کو یہ سوچ لینا چاہیے, جہاں بھی ہمیں سنگل پیرنٹ نظر آئیں, یہ ہمارے لیے ایک چھوٹا سا عمل کا پوائنٹ ہے, ہمیں اس پہ ضرور سوچنا چاہیے. یقیناً بچوں کی اکیلے پرورش کرنا, چاہے وہ ماں کر رہی ہو چاہے وہ باپ کر رہا ہو, بہت مشکل کام ہے. کہیں بھی اپنی فیملی میں فرینڈس میں ایسے لوگ نظر آئیں, ایسے پیرنٹ نظر آئیں, ان کی ہیلپ کریں, ان کو انکریج کریں, ان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کر دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو ایزیلی ریز کر سکیں. تو ہم جب یہ پھر ہم واپس امام احمد بن حنبل کی امی کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کیسی ماں تھی, وہ اتنی اچھی ماں تھی. اور مجھے یہ سوچ رہی تھی میں, اور آپ سب لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ وڈو ہونا یقیناً ایک ڈپریشن کی بات ہے, یقیناً ایک انسان کے لیے بہت اداسی کی بات ہے. اس کا سارا سیٹ اپ خراب ہو جاتا ہے, اس کو اپنے روزگار کی بھی فکر کرنی ہے, بچوں کو بھی پالنا ہے, ہر چیز کرنا ہے, اٹس ویری ہارڈ. لیکن یہ کیسی عورتیں تھیں جو ڈپریشن میں نہیں گئیں, اور جن کے اندر پازیٹیوٹی اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو وقت کا امام بنا دیا, چاہے وہ امام شافعی کی ماں ہو, چاہے امام مالک کی ماں ہو, یا امام احمد بن حنبل کی ماں ہو. تو ہم سوچیں کہ بچے تو آج بھی بہت پیدا ہو رہے ہیں, اتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں, لیکن ممتا بانجھ ہو گئی ہے, وہ ہوش مندی بانجھ ہو گئی, وہ مائیں ختم ہو گئی جو ایسے بچے پالتی تھی, جو ایسے بچے پیدا کرتی تھی. کہاں گئی سب؟ ہم بہت دعا کریں گے, بہت دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر سے ہماری نسلوں میں, پھر سے ہماری صفوں میں وہی لوگ پیدا فرما دے جو ایسے تھے کہ انہوں نے اسلام کو بچایا بھی, اس کی ترویج بھی کی, اور اسلام کے آگے, اسلام کے مخالفوں کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. اللہ ہمارا گزرا ہوا وقت, ہمارا وہ وقت جو سنہرا دور تھا, پھر سے واپس لا دے, اور ہماری نسلوں میں سے وہ لوگ اٹھائے جو اس دین کی حفاظت کریں اور اس دین کو آگے لے کے چلیں, اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائیں. تو حضرت امام احمد بن حنبل کی جو امی تھی, وہ مورخین کہتے ہیں کہ بے حد ذہین ہے نا, ہمت والی اور بہت حوصلہ مند خاتون تھی. اور مورخین کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے جو صبر اور شکر سیکھا, جو ہمت اور حوصلہ سیکھا, جو سارے عباسی خلیفاؤں کے آگے کھڑے رہے, ڈٹے رہے, وہ انہوں نے اپنی ماں سے سیکھا تھا. کیونکہ ماں ایسی تھی, اور انہوں نے شروع سے دیکھا کہ میری ماں میرے ساتھ کس طرح زندگی گزار رہی, اور کس طرح اس نے حوصلہ رکھا ہے, کبھی ڈپریس نہیں ہو رہی. تو امام احمد بن حنبل بڑے پیار سے اپنی امی کا ذکر کرتے ہیں, اور مجھے بہت خوبصورت لگ رہا تھا, آپ لوگوں کو بھی خوبصورت لگے گا یقیناً, کہ امام احمد بن حنبل بڑے محبتوں کو جیسے کہتے ہیں نا ویلیو دینے والے تھے, اور محبت کے جواب میں اس کا ویسے ہی جواب دینے والے تھے. کس قدر وہ اپنی ماں سے محبت کرتے تھے کہ وہ ان کا ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میری امی میرے لیے بڑے کام کرتی تھی, میرے کپڑے دھوتی تھی, مجھے صافہ اپنے ہاتھ سے پہناتی تھی, اور میرے کپڑوں میں نوٹس لکھ کے لگا دیتی تھی, اور مجھے مسجد لے کے جاتی تھی.
میں یہاں پہ بہت ساری مائیں ہیں. ایک سوال ہے وہ ہم سب کے لیے ہے, میرے لیے بھی ہے. ہم سوچیں ہم اپنے بچوں کو کہاں کہاں لے کے جاتے ہیں اور کتنی دفعہ مسجد لے کے جاتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میری ماں مجھے مسجد لے کے جاتی تھی, اور اتنی صبح اتنی ارلی لے کے جاتی تھی جب کوئی مسجد میں آیا نہیں ہوتا تھا, اور واپس مجھے اس وقت لے کر آتی تھی جب سارے لوگ مسجد سے چلے جاتے. سبحان اللہ. اور پھر فرماتے ہیں کہ صرف یہی نہیں تھا کہ وہ مجھے مسجد لے جاتی تھی, بلکہ وہ کیا کرتی تھی کہ وہ مجھے جو ہے دروس کے حدیثوں کے درسوں کے حلقوں میں لے جاتی تھی. یہ چھوٹی عمر کی بات ہے, ابھی یہ بڑے نہیں ہوئے. وہاں بھی لے جاتی تھی اور خود بھی وہاں جاتی تھی, اور وہاں جا کے حدیثیں سنتی تھی اور لکھتی بھی تھی, سب چیزیں کرتی تھی. اور امام احمد حنبل نے 10 سال کی عمر میں ایسی ماں اور ایسی تربیت, 10 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا حفظ کر لیا تھا قرآن نا. اور مورخین یہ بات کہتے ہیں کہ ان کی ہینڈ رائٹنگ بہت خوبصورت تھی, اور وہ اس سے جو ہے نا تھوڑی انکم بھی ان کو ہوتی تھی نا. تو یہ ہم آگے بھی اور دیکھیں گے. ابھی ہم ان کی امی کا ہی حال سنتے ہیں تھوڑا سا. یہ دیکھیے امام احمد بن حنبل نے اپنی امی کی ساری قربانیوں کو, جب ان کے ابو 30 ایئرس کے تھے تو یقیناً ان کی امی بھی ینگ تھی اس وقت. ان کی امی نے امام احمد بن حنبل کی خاطر ساری زندگی شادی نہیں کی ان کی پرورش کے لیے, کیونکہ ان کا گول تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کی عورتیں, ان کے گول بڑے تھے, اور وہ صرف گھر کو, پیسے کو, جیسے استغفر اللہ, ہم سب میجورٹی ایسے ہی ہیں جو انہی چیزوں پہ غور کرتی ہے, ہمارے ٹارگٹ یہی ہیں. ان کے ٹارگٹ یہ نہیں تھے. انہوں نے اپنے بچے کو وقت کا امام بنانا تھا. دعا ہم بھی کرتے ہیں کہ وجعلنا للمتقین اماما, مگر ایفرٹس نہیں کرتے. انہوں نے ایفرٹس بھی کی تھی, تو اللہ ہمیں بھی ایفرٹس کی توفیق دے. تو انہوں نے شادی نہیں کی, اور اس بارے میں ایک حدیث ہے جو آپ سب لوگوں کو بھی یقیناً پتا ہوگی, کہ یہ حدیث ہے, حدیث کے الفاظ ہیں, مفہوم ہیں, کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اگر بیوہ ہو جائے اور اس کے بچے چھوٹے ہوں, اور وہ بچوں کی تربیت کے خیال سے شادی نہیں کرے, تو اللہ کے یہاں اس کے درجات بہت بلند ہیں. تو اللہ نے احمد بن حنبل کی والدہ کے درجات تو ویسے ہی بلند کر دیے. ابھی تو احمد بن حنبل کچھ بنے نہیں. اس کے بعد دیکھیے احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ, اچھا وہ اپنی ماں سے اتنے اٹیچ تھے کہ اپنی امی کا سارے کہنے مانتے تھے نا, اور جس چیز سے ان کی امی روک دیتی تھی نا وہ کام نہیں کرتے تھے. اور پھر یہ دیکھیں کہ وہ بتاتے ہیں, اپنے آپ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ محمد جریر بن عبد الحمید بغداد ہے, تو امام صاحب کے جو ساتھی تھے ظاہر ہے وہ سب جو تھے ان سے حدیث سننے کے لیے نکل گئے, چاہے بھاگ دوڑ ہو گئی ان میں کہ جانا چاہیے, باتیں پروگرام بننے لگے نا. اور امام احمد بن حنبل کا بھی دل چاہ رہا تھا جائیں, لیکن کیا ہوا کہ ان کی امی نے منع کر دیا, کیونکہ اس وقت دجلہ میں سیلاب آیا ہوا تھا اور ان کو دجلہ پار کرنا تھا, تو انہوں نے منع کر دیا. تو پھر احمد بن حنبل نہیں گئے وہاں پہ, حالانکہ انہیں بہت شوق تھا کہ وہ ان سے ملیں اور شیخ سے ملیں اور ان سے حدیث سنیں. تو خیر امام احمد بن حنبل جو ہیں, جب تک ان کو چونکہ اپنی امی کی خدمت کا اور ہر چیز کا اتنا خیال تھا, یہ بہت بڑی قربانی ہے جو بچے نہیں دے سکتے, مگر وہ امام احمد بن حنبل نے دی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو اتنے نخروں سے پالا جاتا ہے. تصور کیجئے ہمارے بچے اس طرح نہیں پلے جس طرح ہم پلے تھے, بہت عیشوں میں پال رہے ہیں ہم لوگ نا. یہ الگ بات ہے کہ ان کو وہ چیزیں میسر نہیں ہیں, وہ محبتیں, وہ رشتے, وہ تعلق جو ہمیں میسر تھے, لیکن چیزیں ہم سے زیادہ ان کو میسر ہیں, اور ہم بھی ان کا بہت خیال رکھتے ہیں. لیکن جس دن بچوں کو ذرا سی کوئی بات چھوٹی موٹی بری لگ جائے یا کوئی گڑبڑ ہو جائے, وہ فوراً منہ کو آنے لگتے. لیکن احمد بن حنبل کیسے تھے؟ وہ ایسے تھے کہ انہوں نے 40 سال کی عمر تک شادی نہیں کی اپنی امی کے خیال سے, اور جب ان کی امی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے 40 سال کی عمر میں پھر شادی کی. اور ان کے لیے لوگوں کا حال یہ تھا کہ دیکھیے کہ وہ اتنا لوگ ان کو پسند کرتے تھے, ان کے کردار کو پسند کرتے تھے, ان کے کردار کی خوشبو جو تھی وہ پھیلی ہوئی تھی شہر کے چاروں طرف بغداد میں, کہ لوگ کیا مورخین یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ وہ صبح سو کے اٹھتے تھے تو لوگ دروازے کے باہر ان کے لیے رشتے لے کے کھڑے ہوتے تھے کہ ہماری بیٹی سے شادی کر لیجیے, ہماری بیٹی سے شادی کر لیجیے نا. جب انہوں نے 40 سال کی عمر میں شادی کی, اور یہ بات ہم لوگ ذرا غور کریں اس بات پہ کہ وہ 40 سال کی عمر آج کل کی 40 سال والی عمر نہیں ہے,
وہ اتنے پہلے کی بات ہے جب شادیاں 15-15 20-20 سال میں ہو جاتی. تو یہ بہت بڑی ایک ان یوزول بات تھی, ایک بہت بڑی ایسی قربانی تھی جو احمد بن حنبل نے اپنی ماں کے عشق میں دی کہ میری ماں کا کوئی حق نہ مارا جائے, میں اپنی ماں کی خدمت میں رہوں نا. پھر انہوں نے شادی کی اور ان کی جو وائف تھی ان کا نام تھا عائشہ بن فضل تھا, اور ان کا جو پہلا بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام عبد الصالح تھا, اور ان کی بیوی 30 سال تک ان کے ساتھ رہی. ان 30 سال کے عرصے میں امام حنبل کی اور ان کی بیوی کی معمولی انبن بھی نہیں ہوئی. میں تو ان کا مزاج سوچے گی, آپ لوگ بھی سوچیں کیسے کس قدر زبردست آدمی تھے کہ نہ ماں کے آگے زبان کھولی, نہ بیوی سے لڑائی جھگڑا کیا, اور 30 سال تک وہ ان کی واحد اور اکلوتی اور پیاری بیوی رہی, اور انہوں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. یہ بہت بڑی ان کے اندر محبت تھی, اور محبتوں کا جو ان کے اندر سیلاب تھا وہی محبت جو انہوں نے انسانوں سے کی, اپنی ماں سے کی, اپنی بیوی سے کی, اپنی اولادوں سے کی, اس سے بہت بڑھ کے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی سنتوں سے محبت کی. تو آگے دیکھیے ہم چلتے ہیں. اچھا, تو یہ ان کی خاندان کا جیسے تھوڑا سا میں نے ایک ہلکا سا جائزہ پیش کیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل جو تھے وہ مکتب میں تو جا ہی رہے تھے, ہے نا, اور مکتب میں جاتے تھے, اور ان کی ماں جو تھی ان کی ٹیک کیئر کر رہی تھی. ابھی وہ ہم ان کو چھوٹا ہی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ان کی ہم ایجوکیشن دیکھیں گے کہ انہوں نے کیسے اتنا علم حاصل کیا. تو ایک ابو عفیف ہیں, ان کا بیان ہے کہ جب احمد بن حنبل مکتب میں ہمارے ساتھ داخل ہوئے یا ہمارے ساتھ آئے تو وہ بہت چھوٹے تھے, اور ہم طلبہ جو ہیں ان کی مطلب ان کی شخصیت سے بہت متاثر تھے اور واقف تھے. تو ابو سراج کا بیان ہے, ایک طالب علم جو ان کے ساتھ پڑھتے تھے مدرسے میں, کہ میرے والد احمد بن حنبل کے حسن سیرت پر نصیحت کر کے کہتے تھے کہ میں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ اتنا پیسہ خرچ کیا ہے, اور ان کو ادب سکھانے کے لیے ہر چیز کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہوں تاکہ وہ دین کا علم حاصل کریں, مگر میں ان کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھ رہا. کہ میں تو چاہ رہا ہوں کہ وہ دین کا علم حاصل کریں, ادب اور آداب سیکھیں, اور یہ احمد بن حنبل جو یتیم لڑکا ہے دیکھو کس قدر زبردست چل رہا ہے, کتنا اچھا سیکھ رہا ہے. تو احمد بن حنبل جب مکتب میں پڑھتے رہے, جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ ایسا رواج تھا, اور جب مکتب کی تعلیم سے فارغ ہوئے تو احمد بن حنبل نے باقاعدہ حدیث اور فقہ کی تعلیم کا آغاز کیا. اور کہاں سے تعلیم کا آغاز کیا؟ قاضی ابو یوسف کے حلقے درس سے. اور قاضی ابو یوسف کون ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد, جو سب سے بڑے شاگرد ان کے دو ہیں نا, ان میں سے ایک قاضی ابو یوسف بھی ہیں. اور اس کے بعد دیکھیے بغداد میں 179 میں انہوں نے باقاعدہ طلب حدیث کا آغاز کیا, اور 186 ہجری میں تک یہ سلسلہ چلتا رہا. 179 میں, کیونکہ دیکھیے آپ پیدا ہوئے ہیں نا, تو 179 میں آپ صرف 15 سال کے تھے, اور ہم یہ دیکھیں کہ وہ کتنا علم حاصل کر چکے تھے. 179 تک جو تھا وہ کیا تھا کہ آپ صرف بغداد میں علم حاصل کر رہے تھے, اور ابھی آپ نے بغداد کے باہر قدم نہیں رکھا تھا. لیکن بغداد میں بھی آپ کے علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ تھا, اور طریقہ کیا تھا کہ وہ کسی ایک عالم کو, کسی ایک محدث کو پکڑ لیتے تھے اور اس سے کمپلیٹ اس کا علم حاصل کرتے تھے, اس سے کسب کرتے تھے, اور اس کی چیزوں کو لکھتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ سارا کا سارا میرے دماغ میں بیٹھ گیا ہے, مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے بغداد میں اس طرح سے علم حاصل کیا, اور پھر کیا ہوا اس کے بعد دیکھیے کہ امام احمد جب حدیث و فقہ کی تعلیم کا انہوں نے آغاز کیا, اس وقت کیا تھا, دیکھیے بغداد جو تھا نا وہ علم و ہنر کا گہوارہ تھا. دنیا کے بہترین علماء, بہترین فقیہ, بہترین محدث بغداد میں جمع. تو حضرت امام احمد بن حنبل نے جب یہ سارا کام شروع کیا, فقہ کا اور حدیث کا علم حاصل کرنے کا ارادہ کیا اور یہ کام شروع کیا, تو اس وقت ملک کے چپے چپے میں جو تھے وہ ایسے اتنے قابل لوگ پھیلے ہوئے تھے. اور ان کا وطن بغداد جو کہ ظاہرے کے کیپٹل تھا عباسی حکومت کا, وہاں تو علم و فضل کی راجدھانی تھی, اور وہاں پہ محدثین اور مفسرین اور مجتہدین اتنی بڑی تعداد میں موجود تھے کہ جب میں یہ پڑھ رہی تھی کہ کتنی بڑی تعداد میں ہوں گے, اور اس چیز کو ہم سب محسوس کریں کہ مورخین یہ بات لکھتے ہیں
کہ بغداد کا ہر محلہ اور اس کا ہر کوچہ قال رسول اللہ اور قال اللہ کی آوازوں سے گونجا کرتا تھا. اس ماحول کو سوچیں، کتنا خوبصورت ماحول ہوگا کہ جب اس وقت سارے لوگ پڑھتے ہوں گے، لکھتے ہوں گے. اور ہم نے ایک قصہ پڑھا ہے نا کہ کسی ایک بادشاہ کو جب شادی کرنی تھی تو اس نے کہا میں اس سے، کسی بڑے آدمی کو اس نے کہا کہ میں اس سے شادی کروں گا جس کو موطا ابن مالک پوری زبانی یاد ہوگی، اور جس لڑکی کو وہ یاد ہے وہ اپنے گھر کی کھڑکی میں چراغ رکھ دے، ہمیں پتہ چل جائے گا اور پھر ہم اس سے شادی کر لیں. تو کہتے ہیں کہ بغداد کی تقریباً ہر دوسری تیسری کھڑکی پہ چراغ رکھے ہوئے. اتنے لوگ علم کی قدردانی کرتے تھے اور اتنا علم حاصل کرنا چاہتے تھے. اور یہ وہ بغداد تھا جو مٹ گیا، جو ختم ہو گیا تاتاریوں کے ہاتھوں بھی. اور اس کے بعد آج بغداد کا کیا حال ہے اس کو ہم سوچیں، کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہم. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اجڑے ہوئے کوچوں کو پھر سے بسا دے، اور جو لوگ واقعی اس وقت بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں فرما دے. اس کے بعد دیکھیے کہ جب اس کے بعد امام احمد بن حنبل نے سفر کرنا شروع کیا علم حاصل کرنے کے لیے. اور پھر سفر کیسے کیا کہ پھر دور دراز کے شہروں کا سفر کیا، کیونکہ دل میں تو تڑپ تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کروں. جیسے کوفہ گئے، بصرہ گئے، یمن، شام، حجاز، عراق. اور ہم سب یہ سوچیں کہ امام احمد بن حنبل کے پاس کوئی بہت سارے ریسورسز نہیں تھی، کوئی بہت مال نہیں تھا، تو ان کے پاس زیادہ راہ بھی نہیں ہوتا تھا اس طرح کا. اور اس وقت کا سفر کتنا مشکل تھا، کوئی اے سی گاڑی تھوڑی ہوتا تھا، نہ قدم قدم پہ میکڈونلڈ اور یہ سب چیزیں ہوتی تھی کہ جہاں بھی رکیں گے کھا لیں گے، نہ ریسٹ ایریاز ہوتے تھے. بہت مشکل تھا. لیکن جس کے دل میں محبت ہو، جسے کچھ کرنے کی لگن ہو، وہ مشکلوں سے نہیں گھبراتا. تو امام احمد بن حنبل نے بڑے بڑے سفر کیے. اور اس کے بعد دیکھیے وہ اپنا ایک قصہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں طلب علم کے لیے کوفہ چلا گیا. میرے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ کسی اچھی جگہ ٹھہرتا. پھر میں ایک ایسے مکان میں ٹھہرا جہاں اینٹ کا تکیہ تھا. وہاں مجھے بخار آ گیا، اور ان کو سمجھ آ گئی جب ان کو بخار آ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں سے پوچھے بغیر یہاں آیا تھا. بخار کے بعد میں سیدھا اپنی ماں کے پاس چلا گیا، کیونکہ مجھے اس بات کا بہت اندر سے فیلنگ تھی کہ میں ان سے پوچھے بغیر گیا ہوں نا. اور وہ اپنی ان کی وہی بات تھی، ان کی محبت اور ان کی چیزیں ماں سے نا. اور انہوں نے جسے کہتے ہیں نا بر الوالدین کی جو اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، انہوں نے اس کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی. اور پھر دیکھیے مورخین یہ بات لکھتے ہیں کہ دیکھیے ایک طرف تو وہ علم حاصل کر رہے ہیں، ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں ہم ایک سائڈ پہ کام کرتے ہیں نا تو ہماری دوسری سائڈ جو ہے نا وہ اس میں ہم کچھ کر نہیں پاتے. اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہم نے گھرداری اچھی نہیں کی، اگر ہم گھرداری اچھی کریں تو ہم پڑھتے اچھا نہیں ہیں، اگر ہم لوگ مس کرتے ہیں چیزوں کو. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا بنایا تھا کہ وہ ایک ساتھ بہت سارے کام کر رہے تھے نا. تو آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو تعلیمی سفر تھے یہ سارے نا، تعلیمی سفروں کے دوران 5 حج کیے، یہ مورخین بتاتے ہیں. اور حج کے ساتھ ساتھ ان کا مقصد یہ تھا کہ سفر حجاز کے دوران جو بھی علماء ملے، کیونکہ لوگ جا رہے ہوتے تھے نا قافلوں کی شکل میں، تو جو علماء اور مشائخ ملے ان سے جو ہے کسب لیا جائے، ان سے علم حاصل کیا جائے. اور پھر وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے 5 حج کیے اور ان میں 3 باقیادہ تھے. 3 حج انہوں نے پیدل چل کے کیے. راستوں کا تصور ہم سب لوگ کریں، کوفہ سے مکے جا رہے ہیں اور پیدل جا رہے ہیں تو کتنی مشقت ہے، اور علم بھی حاصل کر رہے ہیں اس میں نا. اچھا اس میں پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس میں سے ایک حج کے سفر میں میرے پاس صرف 3 درہم تھے اور میں نے وہ خرچ کیے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے وش ہوئی، تھوڑا سا مجھے لگا کہ اگر میرے پاس 50 درہم ہوتے تو جریر بن عبد المجید کے پاس حدیث سننے کے لیے ضرور جاتا، لیکن پیسے کی کمی کی وجہ سے وہ نہیں گئے. پھر اس کے بعد لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں، دیکھیے آج کل علم حاصل کرنا کتنا آسان ہے، گرانٹس ملتی ہیں، گورنمنٹ کے لون لے سکتے ہیں. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ ڈگریاں تو لے رہے ہیں ہم لوگ، لیکن ہمارے پاس وہ علم نہیں آ رہا جس کو ہم علم نافع کہیں، یا جو علم ہماری آخرتیں سنوار دے، وہ والا علم نہیں آ رہا. پھر دیکھیے ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا کہ ہم
یہ بات کر رہے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کوئی بہت اچھی فائنینشیل پوزیشن میں نہیں تھے، مشکلیں تھیں ان کے ساتھ، اور علم حاصل کرنا اور ظاہر پیسے ان کو بھی چاہیے تھے، لیکن انہوں نے اس کے بغیر بھی علم حاصل کیا اور مستقل اس کام میں لگے رہے. اور پھر کیا ہوا کہ ہم سب نے دیکھا کہ ان کا شوق ان کی مشکلوں پہ غالب آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا دامن علم کے بے شبہ موتیوں سے بھر دیا اور ان کا نام رہتی دنیا تک کے لیے زندہ کر دیا. پھر وہ بتاتے ہیں قصہ کہ جب وہ حج پہ تھے تو ان کا دل تھا کہ انہوں نے جن کے ساتھ وہ حج پہ جا رہے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ، تو دیکھیے میں بتاتی ہوں آپ کو کہ ایک مرتبہ امام صاحب نے پروگرام بنایا کہ پہلے حج کو جائیں گے، کچھ روز حجاز میں رہ کے حدیث سننے کے لیے عبد الرزاق بن حمام کی قیادت میں سنا یعنی کہ یمن جائیں گے. تو امام صاحب نے اس چیز کا جو ارادے کا ذکر جو ہے نا اپنے دوست جو ان کے ہمدرس یا سہن تھے یحییٰ بن معین سے کر کے، اور پھر وہ اسی نیت کے ساتھ وہاں مکے پہنچ گئے. ابھی وہ طواف قدوم ہی کر رہے تھے کہ عبد الرزاق بن حمام طواف کرتے دکھائی دی، اور یحییٰ بن معین ان کو پہچانتے تھے جو ان کے کلاس فیلو تھے. تو چنانچہ انہوں نے ان کو سلام کیا اور امام احمد کا تعارف کرایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ابن معین نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ کل ہم آپ کے پاس حدیث کی سماعت کے لیے حاضر ہوں گے. تو جب عبد الرزاق چلے گئے، جن شیخ سے حضرت امام احمد بن حنبل حدیث سننا چاہ رہے تھے، جب وہ چلے گئے تو امام صاحب نے ابن معین سے کہا کہ تم نے شیخ سے کل ملنے کا وعدہ کیوں کرا؟ انہوں نے کہا حدیث سننے کے لیے، اور شکر کرو کہ اللہ نے ہم لوگوں کو سنا اور یمن جانے سے بچا لیا، اور ہم کو یہی ہماری شیخ سے ملاقات ہوگی، اب ہم یہی در سے حدیث لے لیں گے. تو امام احمد نے کہا مجھے خدا سے بڑی شرم آتی ہے کہ میں حدیث کے لیے سفر کی نیت کروں اور پھر اسے توڑ ڈالوں. نہیں، ہم یمن جائیں گے اور وہیں جا کے حدیث کی سماعت کریں. کتنی بڑی بات ہے، کتنی خوبصورت چیز ہے، کتنا اپنے وعدے کا پاس ہے، کتنا اپنی نیتوں کا خیال ہے. ایسے تو نہیں اللہ ان کو اتنے بڑے درجوں پہ رکھ رہا ہے نا، کچھ تو اتنا ہے نا ان کے دل میں. پھر اس کے بعد دیکھیے، اچھا اس کے بعد جس زمانے میں آپ مکے میں بھی آپ نے، میں نے بتایا نا کہ بہت سارے شہروں میں علم حاصل کیا، مکے میں سفیان بن انینیا سے علم حاصل کر رہے تھے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کے کپڑے وغیرہ ایک دن وہاں پہ چوری ہوئے. جب آپ کے کپڑے چوری ہو گئے تو آپ کو یہ چیزیں چوری ہو گئی، تو آپ کو فکر یہ نہیں ہوئی کہ میری چیزیں چوری ہو گئی، آپ کو یہ تھا کہ میری وہ الواح کہاں ہے جس پہ میں نے ساری حدیثیں اور سب چیزیں لکھی ہیں، میرا وہ سارا سامان کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ تو سلامت ہے. تو کہنے اللہ کا شکر ہے کہ وہ سلامت ہے. اب اس حادثے کے بعد کیونکہ پیسے تو آپ کے پاس ہوتے نہیں تھے، کپڑے آپ کی چوری ہو گئے، چیزیں آپ کی چوری ہو گئی، تو پھر انہوں نے اپنے دوست سے کسی سے 1 دینار قرض لیا کپڑے، اور اپنے لیے کپڑے خریدے. اور پھر دیکھیے مورخین لکھتے ہیں کہ امام مالک نے بغداد اور بغداد کے باہر علماء سے بہت بہت فیض حاصل کیا، اور آپ کو اس بات کا بہت ملال تھا. دیکھیے جو اچھے پڑھنے والے، جو واقعی علم کے شوقین ہوتے ہیں نا، وہ اس چیز کو انہوں نے یہ مس کیا کہ وہ امام مالک اور عبداللہ بن مبارک اور حماد بن فرید سے علم حاصل نہیں کر سکے. اور امام جوزی نے ان کے شیوخ کی فہرست تہجی کے اعتبار سے لکھی ہے، اور اس میں جو ہے پورے 30 صفحے جو ہے، 30 صفحوں میں ابن جوزی نے ان کے اساتذہ کی لسٹ لکھی ہے. 30 صفحے بہت ہوتے ہیں، ہم لوگ سوچیں تو کتنا بڑا ہے نا. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل علم حاصل کرتے جا رہے ہیں، لیکن ابھی انہوں نے کسی کو حدیث بتانا خود سے شروع نہیں کی، درس کا کوئی حلقہ قائم نہیں کیا ابھی انہوں نے نا. اور وہ کس چیز کا ویٹ کرتے رہے؟ وہ سنت کا ویٹ کرتے رہے، اس وقت کا ویٹ کرتے رہے کہ جب وہ 40 سال کے ہو جائیں اور سنت رسول اللہ کے مطابق، جیسے رسول اللہ نے 40 سال کی عمر میں دعوت دین کا کام شروع کیا تھا، تو ایسے وہ بھی کرنا چاہ رہے تھے. تو جب وہ 40 سال کی پختہ عمر میں پہنچے تو اس کے بعد انہوں نے درس حدیث شروع کرا. اور 40 سال کی عمر میں چونکہ ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ سنت کو کتنا فالو کرتے تھے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی سنت کو فالو کرتے تھے. آج ہم سب لوگ دیکھتے ہیں کہ سنت ہماری فالو کہاں تک ہو گئی ہے کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا ہے اور لوکی کا سالن کھانا ہے، اور ایسی چھوٹی چھوٹی حدیثیں، وزنی سنتیں جن کا اللہ کی میزانوں میں ہمارے لیے بہت اجر جن میں ہوگا، جن کا وزن زیادہ ہوگا، وہ ہمیں کرتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے. چھوٹی بھی سنتیں اپنائیں اور بڑی بھی سنتیں اپنائیں، یہی ہماری نجات کا سبب ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل چونکہ سنتوں کے بہت لور تھے، اور امام
الجماعت اہل سنتی کہلاتے تھے. تو انہوں نے ایک دفعہ کیا ہوا, مورخین بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ حجامہ کرایا. تو جب حجامہ کرایا تو انہوں نے حجام کو, وہاں پہ حجام کرتے ہوں گے, ان کو 1 دینار دیا, کیونکہ وہ کہنے, تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے 1 دینار کیوں دیا؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجامہ کروایا تھا تو انہوں نے حجامہ کرنے والے کو 1 دینار دیا تھا. تو پھر کیسے تھا, جب وہ اتنا سنتوں کو فالو کرتے تھے تو کیسے ممکن تھا کہ وہ 40 سال سے پہلے درس دیتے نا. اور اس کے بعد امام جب اتنے بڑے ہو گئے, جب ان کی مجلس قائم ہو گئی, تو پھر کیا ہوا, ان کے علم کا اور ان کے زہد کا, وہ صرف عالم نہیں تھے, ان کا کریکٹر بہترین تھا, اس کا شہر میں چرچا تھا. تو جیسے ہی ان کی مجلس قائم ہوئی, لوگ اس میں جوق در جوق شامل ہونا شروع ہو گئے, اور اس طرح شامل ہوئے کہ کہتے ہیں کہ آپ کے ایک پروگرام میں, یعنی کہ ایک حلقے میں 5-5 ہزار لوگ ہوتے تھے, اور 500 لوگ صرف وہ ہوتے تھے جو آپ کی سے حدیثیں اور وہ چیزیں آپ کی سن کے لکھ رہے ہوتے تھے. اور اب ہم لوگ یہ سوچیں کہ 5,000 لوگوں کو ایڈریس کرنے کے لیے کتنا مشکل کام تھا جو وہ کر رہے تھے, اور کس طرح مینیج کرتے ہوں گے. اچھا, جو لوگ حدیثیں اور ان کی باتیں لکھتے تھے نا, وہ احمد بن حنبل کی نظر میں بڑے خوبصورت لوگ تھے, وہ ان کو بہت پیار سے دیکھتے تھے. اچھا, اس کے بعد دیکھیے احمد بن حنبل جو تھے, ظاہر ہے کہ اللہ نے ان کو چوز کیا تھا ایک بڑے مقصد کے لیے. ان کا حافظہ بہت اچھا تھا, یہ مورخین بتاتے ہیں. اتنا اچھا حافظہ تھا کہ انہیں 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں, ان کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. لیکن ان کی دیکھیں عاجزی, اور ان کی ساری کیا تھی کہ اس کے باوجود وہ اپنی قوت حافظہ پر بھروسہ کر کے کبھی کوئی حدیث روایت نہیں کرتے تھے, بلکہ جب بھی ضرورت پڑتی تھی کتاب سے کام لیتے تھے, اور اپنے شاگردوں کو بھی اس بات کی نصیحت کرتے تھے کہ دیکھیے بغیر روایت بیان نہیں کرو. امام صاحب کی اس احتیاط پسندی کی وجہ سے شہر میں کیا ہوا کہ کتابوں کا چلن عام ہو گیا, کہ جب امام صاحب نے یہ اتنی بات کر دی تو ان کے سارے شاگردوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا کہ کتاب دیکھ کے پڑھیں گے. تو یہ ہم سب لوگوں کے لیے, میں اپنے لیے بھی کہہ رہی ہوں, سب کے لیے جو بغیر دیکھے, اور آج کل جو سوشل میڈیا پہ, واٹس ایپ پہ اور ہر جگہ کھٹا کھٹ لوگ حدیثیں اور قرآن کی چیزیں اور یہ اور وہ اس طرح سے پہنچا دیتے ہیں جن کی کوئی سند نہیں ہوتی. تو پلیز ان چکروں سے ہم سب کو باہر آنا ہے. اپنے لیے اچھی کتابیں خریدیں, پڑھنے کا شوق ہے نا, کتابیں خریدیے. اپنے لیے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری تو بنا لیجیے, چھوٹی سی ایک لائبریری, ایسی چھوٹا سا ایک بک شیلف ہو, 8-10-15 کتابیں تو ہو ہم لوگوں کے پاس اچھی اچھی. کچھ تو ہم بھی علم حاصل کر لیں, کیونکہ علم جو حاصل کرتا ہے, فرشتے تو اس کے راستوں میں علم حاصل کرنے والوں کے راستے میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں, اور سمندر کی مچھلیاں تک اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. ہم سب سوچیں, امام مالک کے لیے, امام حنبل کے لیے, امام شافعی کے لیے, امام ابو حنیفہ کے لیے کتنی دعائیں کی ہوں گی, کتنی دعائیں کی ہوں گی مچھلیوں کی, کتنی فرشتے ان کے راستوں میں پر بچھا کے بیٹھے ہوں گے, اور کتنا اللہ ان کو نوازے گا. کیونکہ یہ تو حدیث ہے نا کہ علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے قبر کی گود تک, تو ان لوگوں نے تو اس پہ عمل کیا. تو ہم سب لوگ بھی اپنے آپ کو علم نافع حاصل کرنے کے لیے آمادہ کریں, مشقت کریں, کتابیں پڑھیں. یہ واٹس ایپ اور اس کی چیزیں یہ کوئی اتھینٹک نہیں ہوتی, تو سوچ کے پڑھیں, جیسے امام احمد بن حنبل کرتے تھے. تو یہ تو ان کا قصبی علم تھا اور ان کی ساری چیزیں تھی. اب ان کی تھوڑے سے واقعات پڑھ دیتی ہوں ان کے علم حاصل کرنے کے دوران جو ان کے ساتھ ہوئے. کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک مرتبہ ان کی ایک شناشہ نے انہیں حالت سفر میں دیکھا, اور احادیث کی حفظ و روایت اور کتابت کی کثرت دیکھ کر اعتراض کرتے ہوئے کہا, اتنا کچھ حفظ کر لیا ہے, اتنی کچھ روایت کر لی ہے, پھر بھی حالت یہ ہے کہ آج کوفہ کا سفر درپیش ہے تو کل بصرہ کا, آخر کب تک اور کہاں تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ جب انسان 30,000 حدیثیں لکھ لے تو کیا اس کے لیے کافی نہیں ہے؟ امام صاحب خاموش رہے. پھر انہوں نے کہا 60,000, آپ خاموش رہے. پھر انہوں نے کہا 1,00,000. وہ ان سے ان کا مبلغ علم پوچھنا چاہ رہے تھے, لیکن احمد بن منی کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح پتہ چلایا تو معلوم ہوا کہ احمد بن حنبل نے 3,00,000 حدیثیں اسد اور عفان سے لکھی ہیں. اتنی ساری حدیثیں صرف ایک شخص سے لکھی ہیں, جن کا نام تھا بحث بن اسد اور عفان.
3 लाख حدیثیں. اور امام کی شہرت اور مقبولیت جو تھی وہ اتنے عروج پہ تھی. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک شخص نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں دوات اور قلم لیے کسی محدث کی درس گاہ میں جا رہے ہیں. تو اس نے کہا اے ابو عبداللہ، آپ علم کی اس بلند مقام پہ پہنچ چکے ہیں اور امام المسلمین ہیں، پھر بھی پڑھنے جا رہے ہیں. امام صاحب نے جواب دیا دوات کے ساتھ قبرستان تک. کہ اپنے قلم اور دوات کے ساتھ میں کہاں تک جاؤں گا؟ قبرستان تک. بیچ میں کوئی وقفہ نہیں ہے علم حاصل کرنے میں. تو ہم میں سے جو لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی عمر نہیں رہی ہے علم حاصل کرنے کی، انہیں یاد نہیں ہوتا، وہ کر نہیں سکتے، آگے بڑھیں، کریں. اللہ برکت دینے والا ہے، اللہ راستے کھولنے والا ہے. پھر دیکھیے ایک اور واقعہ ہے کہ ایک اور صاحب بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ بغداد میں سونا ڈھالنے کا کام کر رہا تھا. اس زمانے میں احمد بن حنبل ہمارے سامنے سے اس حال میں گزرے کہ دونوں جوتے ہاتھوں میں تھے اور وہ دوڑ رہے تھے. میرے والد نے بڑھ کر ان کے کپڑے پکڑ لیے اور پوچھا اے ابو عبداللہ، کب تک طالب علمی کرو گے؟ آپ کو ان بچوں کے ساتھ دوڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ احمد بن حنبل نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ کہ یعنی موت تک. ان کو بھی یہی جواب دیا کہ میں موت تک جو ہوں وہ علم حاصل کروں گا. جبکہ وہ اتنا علم حاصل کر چکے تھے، اس کے بعد بھی ان کا یہی حال تھا. اور یہ علم حاصل کیسے ہو رہا تھا کہ دیکھیے آج کل کا کیا حال ہے. ایک ٹیچر سے جس سے ہم پڑھ لیتے ہیں اور پھر اگر ہم اس سے آگے نکل جاتے ہیں، چاہے وہ دین کا علم ہو چاہے دنیا کا. ایک تو ٹیچرز کی ویلیو اس طرح کی اب رہی نہیں جیسے پہلے ہوتی تھی. کیونکہ دیکھیے یہ بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ وہ ہمارا استاد ہے جس سے ہم نے چاہے ایک چیز سیکھی ہو کوئی، وہ بھی ہمارا استاد ہے اور ہمیں اس کا بھی احترام کرنا ہے. استاد کا احترام اور ادب کرنا اسلام کا شاعر میں سے مطلب اس میں سے ہے. یہ تو ہماری تربیت ہے کہ ہمیں ادب کرنا ہے. ادب رخصت ہو جائے تو علم کی وہ ہیبت باقی نہیں رہتی، وہ عظمت بھی ختم ہو جاتی جب استاد کا ادب رخصت ہو جاتا ہے. تو بہت استاد کا احترام اس وقت ہوتا تھا. اچھا تو دیکھیے اس میں ایک اسکالر بیان کرتے ہیں کہ میں احمد بن حنبل کی ملاقات کے لیے بغداد گیا. وہ یحییٰ بن معین کے ساتھ میرے پاس آئے اور ہم نے حدیث کا مذاکرہ کیا. جب تک یہ مجلس جاری رہی احمد بن حنبل میرے سامنے کھڑے رہے. جب میں کہتا ابو عبداللہ اپنی جگہ بیٹھ جائیے تو کہتے تھے آپ میرا خیال نہ کریں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس علم کو اس کے طریقے اور ادب کے ساتھ حاصل کروں. کہ علم کا ادب. اب ہم ایک خاص بات کرنے جا رہے ہیں امام شافعی. دیکھیے دنیا کے اتنے بڑے بڑے بغداد کے عالموں کے ساتھ ان کے معاملات تھے، لیکن امام شافعی کے ساتھ تھوڑے سے جو قصے ہیں بڑے خوبصورت ہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں اور بہت اچھی باتیں ہیں. تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کرتی ہوں کہ امام شافعی جو تھے، امام حنبل جو تھے وہ امام شافعی سے 14 سال چھوٹے تھے. تو یوں تو امام احمد بن حنبل اپنے تمام شیوخ کا احترام کرتے تھے، لیکن امام شافعی کے لیے کچھ خاص ان کے دل میں تھا. اور امام شافعی جو تھے وہ بھی امام احمد بن حنبل سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی بڑی، اب یہاں پہ بھی ہم یہ دیکھیں دونوں امام ہیں وقت پہ، لیکن ان کے بٹوین کوئی ایسی کدورت نہیں ہے ان کے دلوں میں. نہ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا فقہ ایسا ہے میرا فقہ ایسا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پتہ نہیں ان کے ماننے والوں نے اپنے درمیان میں یہ نفرتیں کیوں پال لی ہیں. سب کی عزت کریں. ہمارے لیے ہر جو امام ہیں وہ قابل عزت ہے، قابل ستائش ہے، قابل تقلید ہے. ہم ان کی عزتوں کو نہ اچھالیں، ہم ان کے کاموں کو سراہیں. تو امام احمد بن حنبل اور حضرت امام شافعی کے درمیان بڑا خوبصورت رشتہ تھا. تو احمد بن حنبل ان کو خاص مقام دیتے تھے، تو شافعی حضرت امام شافعی بھی ان کو بہت خاص مقام دیتے تھے. وہ لکھتے ہیں انہوں نے ان کے بارے میں ایک دفعہ حضرت امام شافعی نے کہا کہ میں بغداد سے اس حال میں نکلا ہوں کہ احمد بن حنبل سے زیادہ متقی اور زیادہ فقیہ کسی کو نہ چھوڑا. اور خود امام صاحب کہتے ہیں کہ شافعی کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد میں نے حدیث کے ناسخ اور منسوخ کو پہچانا. اور ایک دفعہ امام احمد کے صاحبزادے عبداللہ نے پوچھا شافعی کون تھے؟ میں دیکھتا ہوں کہ آپ ان کے لیے بہت زیادہ دعا کرتے ہیں. امام احمد نے کہا بیٹا شافعی دنیا کے لیے آفتاب اور بدن کے لیے صحت کے مانند تھے، اور ان دونوں چیزوں کا بدل نہیں ہو سکتا. میں 30 سال سے شافعی کے حق میں دعا اور استغفار کرتا ہوں، اور ہر وہ شخص جس کے ہاتھ میں دعوات اور کاغذ ہے اس کی گردن پر امام شافعی کا احسان ہے. بس اب میں حضرت امام، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں، بس یہ آخری واقعہ ایک چھوٹا سا ہے امام شافعی کا سنا کے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں.
اچھا امام شافعی جو تھے وہ چونکہ دوستی بہت اچھی تھی، لیکن امام شافعی اور وہ ڈسٹینس کے ساتھ رہتے تھے. امام شافعی مصر میں تھے اور یہ بغداد میں تھے. تو جب ایک دفعہ کیا ہوا کہ امام شافعی جو ہیں وہ امام حنبل کے پاس آئے رات گزارنے کے لیے، اور امام حنبل کو یہ بات بڑی اچھی لگی جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بغداد آئے ہیں اور اس طرح. تو انہوں نے بھائی ظاہر فوراً آفر کیا کہ آپ تو میرے گھر چلیے، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں اپنے کسی پیارے کو دیکھ کے بھائی ہمارے گھر چلیں، ہمارے گھر کھانا کھائیں. تو انہوں نے یہ ساری باتیں کی اور گھر میں جا کے بھی یہ بتا دیا کہ میرے ایک بڑے اچھے دوست آ رہے ہیں، بڑے قابل، اور امام شافعی آ رہے ہیں اور ان کا تو اتنا مقام ہے اور وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں. خوب ان کے لیے کیا اور بڑا اچھا دعوت کا اہتمام کیا، کھانا بنوایا. اب جب امام شافعی آئے اور انہوں نے وہاں پہ رات اسپینڈ کی، تو اس کے بعد جو ہے امام احمد بن حنبل کی بیٹی، اور جو بعد میں خود بھی بڑی عالمہ بنی، احمد بن حنبل کے 3 بچے جو تھے نا وہ اچھے اسکالر بنے، دین میں آگے گئے. 2 بیٹے ان کے اور ایک ہی بیٹی. تو یہ چھوٹی ہوں گی اس وقت، تو انہوں نے کہا انہوں نے پورا، چونکہ وہ بھی مشتاق ہو گئی کہ بھائی دیکھیں حضرت امام شافعی کون ہے جن سے ہمارے ابا اتنا عشق کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے ابا سے کہا، جب وہ ایک رات گزار چکے امام شافعی، تو انہوں نے ابا سے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کوئی بڑا ہی دیندار اور کوئی بہت ہی ہیں ایسے ہیں یہ، میں تو یہ دیکھا کہ نہ تو انہوں نے تہجد پڑھی، نہ کوئی ذکر کیا، نہ کوئی ورد کیا، نہ فجر کی نماز کے لیے وضو کیا، پورا کا پورا پانی بھی ویسے ہی ہے ان کا جو وضو کا تھا، کچھ نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت اچھے ہیں، تو ان میں کیا اچھائی ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے یہ بات حضرت امام شافعی سے کی اور انہوں نے کہا، بہت اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ میں نے وضو اس لیے نہیں کیا کہ میں تو سویا ہی نہیں، میرے تو دماغ میں جو تھا نا کوئی مسئلہ آ گیا اور میں پوری رات وہ سوچتا رہا، اور اسی وضو سے انہوں نے جو عشاء کا تھا اسے سے فجر پڑھ لی. تو میرے پاس تو وہ ٹائم ہی نہیں تھا، تو میں مسئلے میں اتنا منہمک تھا کہ مجھے اور کسی چیز کا خیال نہیں تھا. اور ان کی بیٹی نے یہ بھی مینشن کیا تھا کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اس وقت ایک رواج تھا کہ تھوڑا کم کھائیں. امام شافعی نے خوب ڈٹ کے کھایا تھا، یعنی انہوں نے تو کھانا بھی اتنا سارا کھایا، کیسے مہمان ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے کھانا تمہارے گھر میں اس لیے زیادہ کھایا کہ مجھے پتا ہے کہ تمہارے گھر میں ہر چیز حلال ہے، طیب ہے. تو میں نے کہا بہت دل سے کھا لوں. تو یہ ان دونوں کی بڑی اچھی سیٹنگ تھی، بڑی اچھی محبتیں تھیں اور بہت اچھی باتیں تھیں. تو ہم سب لوگ بھی انہی محبتوں کو اپنے درمیان پیدا کرنے کی کوشش کریں، بھلے ہمارا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، ہمارے لیے سب محترم ہیں، سب اچھے ہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ سارا زندگی اسی طرح چل رہی تھی کہ پھر ایک بہت بڑا چینج آتا ہے امام احمد بن حنبل کی زندگی میں اور اسلامی تاریخ میں. ہوتا کیا ہے کہ دوسری صدی ہجری میں جب مسلمان جو تھے، اور یہ عباسی خلیفہ مامون کا زمانہ تھا، اور پھر کیا ہوا تھا بلکہ ہارون رشید کے زمانے سے ہی یونانی فلسفہ جو تھا وہ مسلمانوں پہ اثر انداز ہونے لگا تھا. اور جب فلسفہ زندگی میں آنے لگا تھا تو وہ دین پہ جب اثر انداز ہونے لگا تو دین کی شکلیں بدلنے لگتی، اور انسان اس فلسفے کی روشنی میں جب دین کو دیکھنا شروع کرتا ہے تو دین جو ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے، مٹنے لگتا ہے، اور فلسفہ باقی رہ جاتا ہے. دین کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے فرمان میں تبدیلیاں کی جانے لگتی ہیں. تو یہ ساری سچویشن اس طرح ہو رہی تھی. لیکن کیا ہوا کہ جب فلسفہ اتنا زیادہ پھیلنے لگا تو پورا ایک فرقہ وجود میں آ گیا جس کو معتزلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ہسٹری میں. اور معتزلہ ظاہر سب کو پتہ ہے کہ ازل سے ہے، اور عین ظالام، اور ازل جو ہے وہ الگ ہو جانا یا ہٹ جانا کے معنی میں آتا ہے. تو ان لوگوں یہ ایک ایسا فرقہ تھا جس کے خیالات بہت خراب تھے، اور ان کے اپنے عقائد تھے جو فلسفے پہ بیس کرتے تھے، جو قرآن اور سنت سے ٹکراتے تھے 100%. اور انہی ساری چیزوں میں سے ان کا ایک یہ بات تھی ان کی کہ جو سب سے زیادہ تاریخ میں مشہور ہوئی کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے نا وہ خدا کی مخلوق ہے. خلق قرآن کا انہوں نے فلسفہ پیش کیا، اور اگر قرآن کو اللہ کی مخلوق مان لیا جاتا، یہ بہت بڑا کرائسس کا زمانہ تھا، اگر خدا نہ خواستہ اس کو مان لیا جاتا تو پھر کیا ہوتا کہ مخلوق کیسی ہوتی ہے؟ مخلوق تو ایسی ہوتی ہے جو پیدا بھی ہوتی ہے اور مر بھی جاتی ہے، جس میں زوال بھی آتا ہے اور کمال بھی آتا ہے، جو اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی خرابی تھی جو ان لوگوں نے پیدا کی تھی. انہوں نے یہ فلسفہ اپنا جو تھا کہ قرآن جو ہے اللہ کی مخلوق ہے، ہارون رشید کے زمانے میں انہوں نے یہ پیش کر دیا تھا، یہ بات ہو گئی تھی. لیکن ہارون رشید جو تھا وہ تھوڑا مذہبی آدمی تھا، تو ان کے زمانے میں معتزلہ کو اتنا پنپنے کا موقع نہیں ملا. لیکن جیسے ہی مامون آیا، مامون جو تھا، دیکھیے مامون ہارون رشید کا بیٹا ہے، لیکن مامون کی جو ماں تھی وہ ایرانی کنیز تھی جس کا نام تھا مراجل، اور ایران میں یہ سب چیزیں زیادہ تھی، ہم سب کو پتہ ہے یہ باتیں نا. تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ وہ خواص موجود تھے جو اس کی ماں کے تھے، اور اس نے ان ساری چیزوں کو، لبرلزم کو بہت تیزی سے اپنے اندر سمو لیا. اور پھر کیا ہوا، کیونکہ وہ تو اقتدار میں تھا،
اب اس نے کیا کیا کہ نہ صرف یہ کہ خود اس سارے فلسفے کو لیا معتزلہ کی، اور خود معتزلہ کی حمایتی کرنا شروع کر دی، اور معتزلہ کو جو سرخیل تھا ابی داؤد ابن ابی داؤد، اس کو اس کے دربار میں قاضی القضا کا عہدہ ملا ہوا تھا، اور وہ کہتے کیا تھے؟ استغفر اللہ، کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں کہتا ہے کہ ہم نے یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے، اور ہم جو ہیں ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ تو میرا ذکر ہے، اللہ نہیں کہہ رہا ہے یہ میری مخلوق ہے، لیکن معتزلہ کہہ رہے ہیں، مامون کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ پھر کیا، کہ سورہ واقعہ کی آیت پہ ہم چلتے ہیں۔ سورہ قرآن میں ایسی آیتیں بھری ہوئی ہیں جس میں یہ بات ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کی یاد ہے۔ ہم صرف تھوڑی سی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 77 سے 80 تک، تو اس میں دیکھیے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّهُ قرآن الکریم تنزیل من رب العالمین فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور یہ لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ اس کا جو اوریجنل جو ہمارا قرآن ہے وہ تو اللہ کے پاس لوح محفوظ پہ، ہمارے پاس اس کی کاپیاں ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ ایسا نہیں ہے جیسا یہ معتزلہ سوچ رہے ہیں، اور یہ وہ چیز تھی جس نے کیا کیا، جس نے پورے بغداد کے علماء، مشائخ اور اسلام سے محبت کرنے والوں کو ہلا کے رکھ دیا، اور وہ اس بات کو ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوئے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، وہ اس کو اللہ کا ذکر ہی کہتے رہے۔ اور پھر مامون کے لیے یہ بات بہت بڑی تھی۔ ہم سب تصور کریں اس چیز کا نا، کہ ایک آدمی اقتدار میں ہو اور اس کے بعد اس کی بات کوئی سن نہیں رہا ہو، تو اس کو تو غصہ آئے گا، اس کا تو دماغ پھرا ہوا تھا۔ اس نے ان لوگوں کو چن چن کے سزائیں دینا شروع کر دی جو اس کی اس بات سے انکار کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اور کس طرح اس وقت لوگ جو ہے اس عقیدے کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوئے، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں ابھی، کہ دیکھیے امام احمد بن حنبل اور ان کے دوست تو کھڑے ہو ہی رہے تھے، اور وہ تو وہیں تھے بغداد میں۔ بغداد جو ہے وہ دارالخلافہ ہے، لیکن جب یہ خبر مکے پہنچتی تو وہاں پہ ایک شیخ تھے جن کا نام تھا عبد القدیر بن یحمی الکنانی، وہ مکے میں تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ عوام اور علماء سے زبردستی اس بات پہ کا اقرار کروایا جا رہا ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، تو وہ فوراً بغداد پہنچ گئے۔ اور پھر کیا کہ جب وہاں پہ انہوں نے جمعے کی نماز ادا کی، جب جمعے کی نماز ادا کر لی، ذرا ان کا حال دیکھیے کہ ان کو بالکل غم نہیں لگا کہ میں خلیفہ مجھے مار دے گا۔ تو انہوں نے اپنے بچے سے بہت زور سے آواز دی، ان کا بچہ ستون کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، انہوں نے اس سے زور سے آواز دے کے پوچھا اور کہا کہ تم بتاؤ کہ قرآن کیا ہے، تم بتاؤ کہ قرآن کیا ہے۔ تو ان کے بیٹے نے زور سے جواب دیا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو اسی وقت مسجد میں جو تھے وہ تہلکہ مچ گیا، اور سرکاری ہرکارے اور پولیس جو ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ان کو پکڑ دھکڑ ہوئی ہوگی، اور اس کے بعد ان کو مامون کے دربار میں پہنچا دیا گیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے جو اتنی خوبصورت باتیں کی وہ میں ضرور شیئر کروں گی، مجھے لگ رہا ہے ٹائم شارٹ ہے، آئی ایم سوری۔ اچھا دیکھیے، انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں ایک فقیر طالب علم ہوں، میں نے خلیفہ کے ظلم و جبر کی داستان سنی، مجھے معلوم ہوا ہے کہ روشنی بجھ گئی ہے، حق مظلوم ہو گیا ہے، بدعت کی آندھیاں زور و شور سے چل رہی ہیں، سنت میں جس چیز کے لیے بدعت کی آندھیاں زور و شور سے چل رہی ہیں، سنت بجھ گئی ہے، اور جس چیز کا اقرار اللہ نے امت سے نہیں کروایا، آج تم لوگ اس کا اقرار کروا رہے ہو، وہی کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تم ہوا کو جھونکا ہو جس سے شریعت کی آگ تو روشن نہ ہو سکی، مگر اس سے تم نے سنت کے چراغوں کو گل کر دیا۔ تم سیلاب خلافت کی وہ روح ہو جو بدعات کے خس و خاشاک کو تو نہ بہا سکی، مگر اس نے حق پرستی کے تناور درختوں کو گرا دیا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد یہ زمانہ ایسا ہو گیا، بغداد کا حال ایسا ہو گیا جہاں علماء بے شمار تھے کہ لوگ ڈرنے لگے، اور اس طرح کے جملے علماء کی زبانوں سے ادا ہونے لگے۔ انہوں نے کیا آوازیں آنے لگی بغداد کے شاہراہوں سے، کہ کہنے لگے کہ اس وقت جو ہے یہ زمانہ حدیث
کہ اشاعت کا اور سنت کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو گریا ازاری کا زمانہ ہے. بس اللہ کے آگے گریا زاری کرو اور ایسے دعائیں مانگو جیسے پانی میں ڈوبتا ہوا شخص دعائیں مانگتا ہے. اور کوئی کہتا یہ زمانہ خاموشی کا ہے اور دروازہ بند کر کے بیٹھنے کا ہے، اور کوئی کہتا کہ اپنی زبانوں کی نگرانی کرو اور اپنے دلوں کے علاج میں لگ جاؤ، جو کچھ تم جانتے ہو اس پر عمل کرو اور جس کو برا سمجھتے ہو اسے چھوڑ دو. یہاں تک ہم پہنچ گئے. اور یہ چیزیں اس سچویشن کو محسوس کریں کہ سرکاری جبر پوری قوت سے جاری ہے اور علماء کو پکڑ پکڑ کے اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ان سے اقرار کروایا جا رہا ہے کہ کہو اللہ استغفر اللہ، قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور وہ انکار کرتے تو ان کو مار دیا جاتا، ان کو سزائیں دی جاتی. اب امام احمد بن حنبل اس کے آگے ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس میں دیکھیے مورخین بتاتے ہیں کہ اس کڑی آزمائش میں صرف 4 علمی شخصیات اپنے موقف پہ جمی رہیں، باقی لوگوں نے کیا کیا، رخصت کی راہ تلاش کر لی. اور وہ بزرگ یہ تھے امام احمد بن حنبل، محمد بن نوح، قواریری اور سجادہ، 4 لوگ تھے. ان چاروں کو بیڑیاں پہنا کر قید خانے میں بھیج دیا گیا جہاں انہوں نے رات گزاری. جب صبح ہوئی تو سجادہ نے معتزلہ کی دعوت پر لبیک کہہ دی، اور وہ ایک آدمی دیکھیں اس میں سے بھی الگ ہو گیا ہے نا. سجادہ نے ان کی آواز پہ لبیک کہا اور وہ الگ ہو گئے. اور اس کے بعد اگلے دن جب دوسرے دن جب خلق قرآن کے بارے میں دریافت کیا گیا تو قواریری کا عقیدہ بھی متزلزل ہو گیا. 4 میں سے کتنے لوگ رہ گئے؟ 2 رہ گئے، اب امام احمد بن حنبل اور محمد بن نوح. یہ لوگ کوفہ کے علاقے میں تھے کہ بدوؤں کا ایک غلام بن عامر ان کے پاس آیا. دیکھیے اس کو محسوس کیجیے گا ہے نا، کہ بدوؤں کا ایک غلام ان کے پاس آیا اور اس نے سلام کیا اور کہنے لگا آپ ارباب اقتدار کے پاس جانے والے ہیں، ان کے لیے منحوس نہ بنے، آج آپ مسلمانوں کے سردار ہیں اور جس کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں اس کا جواب دینے سے بچیں، ورنہ قیامت کے دن آپ ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے. اور اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ جس حالت میں ہیں اس پہ صبر کیجیے، آپ کے بعد جنت کے درمیان صرف آپ کا قتل ہونا ہی باقی ہے، اور اگر آپ زندہ رہے تو قابل تعریف حالت میں زندہ رہیں گے. یہ دیکھیے یہ غلام نصیحت کر رہا ہے امام احمد بن حنبل کو. اس کے بعد امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب سے میں اس آزمائش میں مبتلا کیا گیا تھا، اس اعرابی کی گفتگو سے زیادہ طاقت دینے والی مجھے کوئی اور بات نہیں ملی. اور اس نے مجھ سے اسیری کی حالت میں کہا کہ احمد اگر تم قتل کر دیے گئے تو شہید ہو جاؤ گے، اور اگر زندہ رہے تو تمہاری ستائش کی جائے گی. اور پھر اس کے بعد دیکھیے ان کو مستقل جو ہے نا ان کے اوپر جفاکاری کی گئی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس نے خلیفہ نے کہا کہ اگر انہوں نے یہ خلق قرآن کے مسئلے کو اپنے دل سے ایکسیپٹ نہیں کیا تو میں جو ہوں نا انہیں کیا کروں گا کہ قتل کروا دوں گا. اور پھر کیا ہوا کہ جس رات یہ ساری باتیں ہوئی تھی اسی رات مامون کا انتقال ہو گیا، اور مامون کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا معتصم آیا، اور معتصم بھی جو ہے وہ اسی اس پہ تھا کہ قرآن استغفر اللہ، قرآن جو ہے وہ خدا کی مخلوق ہے. اور مامون کی معتصم کے زمانے میں ہی محمد بن نوح جو ان کے آخری ساتھی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس پہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ بہت کم عمر تھے. پھر اس کے بعد دیکھیے اچھا جب یہ دیکھیے میں تھوڑا سا رکھتی ہوں 1-2 باتیں اس لیے کہ ٹائم بہت تیزی سے رن کر رہا ہے. اس کے بعد دیکھیے یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہا اور امام احمد بن حنبل جو تھے وہ اپنے بات پہ ڈٹے رہے اور اپنے ایمان پہ قائم رہے، اور اس بات کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ قرآن خدا کی مخلوق ہے. اور ہم بھی ایسی ساری تمام باتوں کو جو ہمارے عقائد کو بگاڑتی ہیں، ہمارے دین کو بگاڑتی ہیں، ان کو ماننے سے دل سے انکار کر دیں، اور وہ عقائد اور وہ باتیں جو ہماری ہیں، جو ہمارے اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں، ان پہ ہم سختی سے جمے رہیں اور اپنی نسلوں کو بھی ان پہ قائم رکھیں، اور ابھی سے ہم سیکھیں اور سکھائیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہ باتیں ڈسکس کریں کہ دیکھو جب عقیدے میں کوئی خرابی ہو تو اس پہ ڈٹنا بہت ضروری ہے، ورنہ پھر کچھ باقی ہی نہیں رہتا نا. اچھا اس کے بعد دیکھیے کہ جب امام احمد بن حنبل کے ساتھ پوری کی پوری ہم دیکھ رہے ہیں کہ مستقل جو ہے ان کے ساتھ سختی کی جا رہی ہے، تو حسن بن محمد بن عثمان وہ لکھتے ہیں کہ میں بغداد میں تھا اور میں نے شور و غل سنا تو پتہ اور لوگوں سے دریافت کیا، پھر میں نے کہ آخر بات کیا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ احمد بن حنبل امتحان میں ہیں اور ان کے ساتھ یہ معاملے ہو رہے ہیں. اور پھر کیا ہوا کہ امیر المومنین نے ان سے کہا، یعنی کہ عباسی خلیفہ نے جو مامون کا بیٹا تھا، اس نے کہا کہ میں جو ہوں نا تمہارے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کروں گا. پھر اس نے امام احمد بن حنبل سے کہا، ان کے دربار میں تھے احمد بن حنبل، تو اس نے کہا
کہ میں تمہیں رسول اللہ سے قرابت کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ میں تمہیں لازماً کوڑے لگواؤں گا، یا تو تم وہ کہو جو میں کہتا ہوں۔ اس کے بعد جب امام نے تعمیل نہیں کی تو کوڑے برسنے لگے۔ پہلے کوڑے پر امام نے بسم اللہ کہی، دوسرے کوڑے پہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، تیسرے پہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق کہا اور قرآن کلام الہی ہے غیر مخلوق ہے، چوتھے پر کہا کہ کہہ دو کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی مگر صرف وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے، اور ایک ایک کر کے 19 کوڑے ان کو لگا دیے گئے، اور احمد بن حنبل پہ کوڑوں کی بارش ہوتی رہی اور وہ اسی میں جو ہے بے ہوش بھی ہو گئے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ کس طرح کوڑے لگائے جاتے تھے ان کو، کہ ایک کوڑا ایک آدمی لگاتا تھا، یعنی کہ ایک جلاد، اور دوسرے کوڑے کے لیے دوسرے جلاد کو، تازہ دم جلاد کو طلب کیا جاتا تھا اور ان کی ننگی پیٹھ پہ کوڑے لگائے جاتے تھے اور وہ لہو لہان ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ دیکھیے اسی طرح کی ساری اذیتیں اور مصیبتیں جھیلتے جھیلتے وہ اسی بات پہ ڈٹے رہے کہ نہیں میں نہیں مانوں گا یہ بات، اور جب وہ اتنے ڈٹے رہے تو پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے اس دین کو سیف کیا، اور ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ سیف کی، ورنہ یہ دین میں کتنا رکھنا پڑ جاتا ہمارے پاس۔ دیکھیے اللہ نے تو ہم سے یہی کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو ہماری اس رسی کو ہی جب اس میں ہی رکھنا ڈال دیا جاتا تو یہ امت تو ابھی بھی اکٹھا نہیں ہے، ہمارا قرآن موجود ہے، ابھی بھی ہم بکھرے میں ہیں، اللہ نے کرے جب کچھ اور ہو جاتا تو کیا ہو جاتا۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہماری صفوں میں، ہمارے لوگوں میں ایسے ایسے بہترین لوگ پیدا کیے جنہوں نے اس دین کی اس درجہ حفاظت کی کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ پھر دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام احمد بن حنبل کو بہت کوڑے لگائے جا رہے ہیں اور وہ خلیفہ کا غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آپ جو ہے مان کے نہیں دے رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کو اتنے کوڑے لگائے جا رہے تھے اور ضرب کی شدت سے کیا ہوا کہ ان کا پاجامہ ہے نا جو تھا وہ کہاں ناف تک سرک گیا۔ اب کیا ہوا، ان کا اظہار بن ٹوٹ گیا تھا۔ اب احمد بن حنبل جو تھے نا وہ بہت اس میں پڑ گئے کہ یا اللہ میں تو اب سب کے سامنے میری سطر کھل جائے گی، اور انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے ہونٹوں کو حرکت دی۔ اس وقت آپ نے کہا اے اللہ میں تیرے اس میں پاک کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے تو نے عرش کو بھر دیا، تو جانتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، لہٰذا مجھے بے پردہ نہ کر۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ نے کیا ہوا کہ ان کا آزار جو تھا، پاجامہ جو تھا وہ نیچے نہیں گیا، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ سنتے تھے۔ تو یہ سارا یہ قصہ تھا، اور اس کے بعد دیکھیے کہ جب ان کو اتنے کوڑے لگائے گئے اور اس طرح کی چیزیں کی گئی اور ان کی پوری پیٹھ جو تھی وہ خون سے تر تھی اس وقت، اور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا جس وقت ہے نا، اس وقت ان ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، اور وہ روزے سے بھی تھی۔ جب وہ روزے سے تھے لوگ ان کے پاس ستو لے کر آئے، پانی لے کر، اور کہا کہ آپ پی لیں، انہوں نے کہا نہیں میں روزے سے ہوں، اور اتنی نقاہت ان کو ہو رہی تھی مگر انہوں نے اس برے حالات میں بھی اپنا روزہ مکمل کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جب ساری سچویشن ہوئی تھی اس کو تصور میں لائیں، کاش میرے پاس اور ٹائم ہوتا، لیکن یہ کہ جب سب چیزیں چل رہی تھیں اور ان کا خون بہ رہا تھا تو ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اور اسی حالت میں آپ نے ظہر کی نماز ادا کی۔ ہم تصور کریں جسم سے خون بہ رہا ہے نا، اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اس کے بعد بھی جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے کہا آپ کی نماز کیسے ہو سکتی ہے، آپ نے نماز کیسے پڑھ لی، آپ کو تو خون بہ رہا ہے، خون ناپاک ہے، آپ کو تو وضو ہی نہیں ہے، جب وضو نہیں ہے تو نماز کیسے ہوگی۔ تو انہوں نے جواب دیا حضرت امام احمد بن حنبل نے کہ حضرت عمر نے ایسے ہی نماز پڑھی تھی اس حال میں کہ ان کے زخم سے خون بہ رہا تھا، اور میں نے بھی وہی کیا ہے جو عمر نے کیا تھا۔ اس کے بعد دیکھیے کہ ان کے یہ ایک اور مورخ جو ہے انہوں نے لکھا، بہت خوبصورت لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر احمد بن حنبل کا خون ناپاک تھا جو حضرت ان کے جسم سے نکلنا تھا، تو پھر دنیا میں ایسی کون چیز ہے جو پاک ہو اور جو پاک کر سکتی ہو، اور وہ دنیا کا کون سا ایسا پانی ہے جو طاہر بھی ہو اور مطہر ہو۔ امام احمد بن حنبل نے اگر اپنی زندگی میں کوئی پاک سے پاک اور سچی سے سچی نماز پڑھی تھی تو وہ یہی ظہر کی نماز تھی جو آپ نے اس حالت میں ادا کی۔ اس کے بعد دیکھیے قصہ مختصر کرتے ہیں، باتیں تو بہت ساری ہیں، پھر کبھی اللہ تعالیٰ نے وقت دیا تو ہم لوگ پھر اس کو کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد دیکھیے جب یہ ساری چیزوں ہی پھر آہستہ آہستہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور حضرت امام احمد بن حنبل کو ان لوگوں کے چنگل سے نجات ملی، عباسیوں کے چنگل سے۔ اور کس طرح نجات ملی، جب ان کو
ان کو ان کے چچا کے حوالے کر دیا گیا. اور یہ مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت بھی ان کو اتنے زخم تھے, اتنی چیزیں تھی کہ ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی. اور امام صاحب خود کہتے ہیں کہ سردی کے زمانے میں میرے انگوٹھوں میں تکلیف رہتی تھی, یہاں تک کہ گرم پانی سے سیکا جاتا تھا. اور ہوا کیا تھا کہ جب بادشاہ کنٹینیوسلی چینج ہوئے تو معتصم جو تھا وہ اس کے دل میں نرم گوشہ تھا حضرت امام احمد بن حنبل کے لیے, اور اس کا ایمان اچھا تھا. تو اس نے جو ہے آپ کے ساتھ رعایت والا معاملہ کیا, اور بعد میں آپ کو تحفے وغیرہ بھی دیے, لیکن آپ لینے سے انکار کر دیتے ہے نا. اچھا, اس کے بعد دیکھیے جب یہ ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں اپنے والد سے اکثر سنتا تھا کہ اللہ ابو الہیثم پہ رحم کرے, اللہ ابو الہیثم کو بخش دے. تو وہ کہنے لگا کہ ابو الہیثم کون ہے؟ تو کہنے لگی کہ ایک دن جب مجھے کوڑوں کی سزا دی جا رہی تھی ہے نا, اور لوگ مجھے لے کے جا رہے تھے, تو ایک شخص نے میرے دامن کو کھینچا اور مجھ سے کہنے لگا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. اس نے کہا میں ابو الہیثم ہوں, عیار, چور, اور مجھے 18,000 کوڑے لگائے گئے ہیں. میں نے شیطان کی اطاعت میں دنیا کے لیے صبر کیا, تو آپ تو رحمان کی اطاعت میں دین کے لیے صبر کریں. امام احمد کہتے ہیں مجھے 18,000 کوڑوں کے بجائے 18 کوڑے مارے گئے. یعنی کہ دیکھیے یہ چور سکھا رہا ہے کہ دیکھیے آپ اپنے مقصد میں سچے ہیں اور ڈٹے رہیے. اور امام احمد بن حنبل ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے. اس کے بعد دیکھیے کہ یہ سارا شور اور زور ختم ہوا اور حضرت امام احمد بن حنبل کی وفات کا وقت آ گیا. اور مورخین لکھتے ہیں ظاہر اتنی عمر میں جب آپ کے ساتھ اتنی سختیاں کی گئیں, کھانے پینے میں آپ پہلے ہی کوئی ایسے نہیں تھے, بہت ہلکا کھانا کھاتے تھے, بہت اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا زہد کی حالت میں رہتے تھے, تو آپ بہت بیمار ہو گئے. اور پھر 2 ربیع الاول 241 ہجری میں آپ جو تھے بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور بستر علالت پہ پڑ گئے. پھر اس کے بعد دیکھیے ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک تھے, اور آپ نے اپنے بیٹے یعنی عبداللہ کو وصیت کی کہ ایک بال میری داہنی آنکھ پر, ایک بائیں آنکھ پر اور ایک زبان پر رکھ دینا. اور اس کے بعد 12 ربیع الاول 241 ہجری بروز جمعہ بوقت صبح یہ علم و تقوی کا اور عظیمت اور استقامت کا باب بند ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کہتے ہیں کہ آپ کی انتقال کی خبر سنتے پورا بغداد جو تھا وہ ماتم کدا بن کے, میں تو سوچ رہی تھی, تصور کیجیے کہنے لوگ چیخے مار مار کے رو رہے تھے, آہو بکا کی آوازیں ہر طرف گونج رہی تھی. جمعے کے بعد نماز جنازہ اٹھا اور نواح بغداد کے تقریباً 8 لاکھ مرد, اس وقت کا بغداد سوچیں, اس وقت پاپولیشن سوچیں, اتنی تھوڑی ہوگی جتنی اب ہے, 8 لاکھ مرد اور 60,000 عورتیں جنازے کے ساتھ چلی. اور ایک روایت میں ہے کہ جنازہ پڑھنے والوں کی مجموعی تعداد 10,80,000 تھی, اور وہ لوگ جو دجلہ میں کشتیوں پر جگہ پا سکے تھے وہ وہیں نماز پڑھتے تھے. اور آپ کا جنازہ دیکھ کر 20,000 یہود و نصارہ اور مجوسی اسلام لے کر آئے. چلتے چلتے بھی انہوں نے اسلام کی کتنی بڑی خدمت کی. اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ ان کے اندر بہت صفات تھی, ان کے اندر توکل اللہ تھا, اور اللہ پہ بہت بڑا توکل تھا. اور جب ان سے کسی نے پوچھا بہقی نے ان سے پوچھا, بہقی کا بیان ہے کہ آپ سے توکل کی تعریف پوچھی گئی, تو آپ نے فرمایا میں توکل کا صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ ہم سب لوگ بھی سنیں اور سیکھیں. تو آپ نے فرمایا جو غیر اللہ سے ہر قسم کی توقعات کو منقطع کر دے, آپ سے پوچھا گیا اس پہ کوئی دلیل بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں, جب حضرت ابراہیم کو منجبیق سے آگ کی طرف پھینکا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل نے آسمان اور زمین کے درمیان میں آپ سے پوچھا کہ آپ کو کوئی ضرورت بھی ہے؟ آپ نے فرمایا لیکن تم سے نہیں. جبریل نے کہا تو اسی سے کہیے جس سے آپ کہنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا میرے نزدیک وہ امر پسندیدہ ہے جو خدا کو پسند ہو. اس کے علاوہ آپ کے اندر عفو اور درگزر بھی بہت اچھا تھا. اور ہم کو پتا ہے کہ ایک دفعہ ایک وہ شخص جو آپ کو کوڑے لگا رہا تھا جب آپ بیمار تھے, تو وہ آپ کے پاس آیا اور آپ سے اس نے معافی مانگی اور کہا کہ امام احمد بن حنبل مجھے معاف کر دیجیے, میں آپ کے کوڑے لگانے والوں میں شامل تھا, اور آپ نے اس کو معاف کر دیا. اور ان کے محمد بن عباس بن ولید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ان کے حال حلیے کی اور ان کی ساری باتوں کے بارے میں کہ میں نے احمد بن حنبل کو دیکھا, نہایت ہی خوبصورت میانہ قامت تھے, حنا کا خضاب استعمال کرتے تھے جو بہت زیادہ سرخ نہیں ہوتا تھا, ان کی داڑھی میں چند بال کالے تھے. میں نے ان کے کپڑے دیکھے ہیں جو موٹے اور سفید تھے, امامہ باندھتے تھے اور جسم پر چادر بھی رہتی تھی, اور کھانے میں انتہائی سادگی تھی, اور سرکے کا سالن بنا کے اس میں چربی ملا کے
کھا لیا کرتے تھے. یہ تھے ہمارے احمد بن حنبل. اور ان کے بارے میں دیکھیے میرے پاس 3 منٹ میں کر سکتے ہیں تھوڑا سا بس. تو ان کے بارے میں دیکھیے مختلف علماء کی رائے جو ہے کہ وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں. ان کے بارے میں سارے علماء اس وقت کے بھی امام شافعی سے لے کے اور سارے لوگ بہت اچھی رائے کرتے تھے, ان سے بہت محبت کرتے تھے. اور ان کے لیے ہم نے دیکھ لیا کہ ان کا جنازہ کتنا بڑا تھا. اور دیکھیے حضرت امام احمد بن حنبل کوڑے کھا کے اس غریبی اور قسم پرسی کی حالت کے بعد آج بھی زندہ ہیں. اور وہ لوگ جو معتزلہ کو سپورٹ کر رہے تھے, اور وہ قاضی القضاء جو مامون کے دربار میں بیٹھا تھا, جب معتزلہ کا زوال شروع ہوا اور خلیفہ بدل گیا تو اس کی جسے کہتے ہیں نا کہ اس کی تو حالت غیر ہو گئی, اور اس کا زوال اس کا بھی شروع ہو گیا. اتنا زوال ہو گیا کہ وہ بالکل پریشان ہو گیا. اور ایک دفعہ خلیفہ نے حضرت امام احمد بن حنبل سے کہا کہ کیا میں اس کی تمام جائیداد کو نیلام نہ کر دوں, اور وہ ان پہ فتویٰ پوچھنے لگا. لیکن امام احمد بن حنبل کی شرافت یہ کہ وہ اس بات پہ خاموش رہے. اور ان کی سب سے مشہور کتاب جو ہے وہ مسند احمد ہے. تو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اللہ میاں جو اس میں نے اچھا کیا وہ آپ کی طرف سے تھا, جو غلطیاں میں نے کی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے, اور آپ کے دماغوں سے ذہنوں سے اس چیز کو نکال دے, اور ہمیں امام احمد بن حنبل جیسا حوصلہ عطا فرمائے اس دین پہ چلنے کے لیے, اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کے ساتھ ہی مجھے آپ سے تھوڑی سی ایک بات اور رکھنی تھی, ہے نا, کہ ابھی دیکھیے وہ امام احمد حنبل اور امام شافعی کی ہم نے بات کی ہے. تو امام احمد حنبل جو تھے, احمد بن حنبل, جب حضرت شافعی سے ملنے گئے تھے, حضرت شافعی اس وقت بیمار تھے, تو انہوں نے ایک پوم لکھی تھی. وہ پوم سنائی تھی حضرت امام احمد بن حنبل کو. ہم آپ کو وہ تھوڑی سی پوم سناتے ہیں, ہے نا, تھوڑا سا آپ سنیں, 1-2 منٹ کی ہے, اس کے بعد ہم آگے کی بات کرتے ہیں. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني ويا ويحي جی اسما, آپ کچھ جی کہنا چاہیں گی؟ ہاں جی, تو بس یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ آج کا پروگرام ہم لوگوں کا یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سیکھنے والا بنائے. کل کے پروگرام کی بات کرنا تھی, یہ تو ہم نے ائمہ جو ہمارے 4 ائمہ تھے ان کی بات کی, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل. اس کے بعد دیکھیے ہمارے ایک اور امام ہیں, وہ جو ان چاروں میں انکلوڈ نہیں ہیں, ہمارے امام ابن تیمیہ. کل ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کچھ بات کریں گے, اور ہماری پیاری بہن عائشہ صدق ان کے بارے میں بتائیں گی. امام ابن تیمیہ جو تھے, وہ جب تاتاریوں نے حملہ کیا بغداد پہ اور تخت و تاراج کر دیا سارا, اور سارے لوگوں کو مارا اور ساری چیزیں کی, اور ہم سب کو پتا ہے کہ انہوں نے اتنی درندگی کی کہ دجلہ جو کتابوں کا اور علماء کا شہر تھا, وہاں دجلہ کیا ہوا, کتابیں انہوں نے جلا دی اور دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا, اور اسلام جو تھا کس میں آ گیا,